जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ मैम, आ रही है। जी, क्या हाल है आपके? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हो मैम? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है एहसान। हाँ, चलें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई क्वेश्चन है पीछे से जो हमने पढ़ा है सारा? आज हमारा लास्ट चैप्टर है, पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर है। इसम मौसूल हम पढ़ेंगे और उसके बाद आपका पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। पार्ट 1 में हमने जो पढ़ा था वो सब नाउन के बारे में पढ़ा है। हमने मुफरद नाउन भी पढ़ा, वन वर्ड वर्ड भी कैसे यूज होता है, और फिर हमने ये भी पढ़ा कि मुरक्कब नाउन कैसे यूज होता है। ठीक है, मुरक्कब नाउन जो होता है वो दो तरह से यूज होता है। एक तो वो जो फ्रेजेस बनते हैं, जो आपके मुरक्कब नाकिस होते हैं वो, और एक जो होता है मुरक्कब ताम होता है। मुरक्कब ताम जुमला इस्मिया होता है। हमने अभी इसम के बारे में ही पढ़ा है, तो इसलिए हमने मुरक्कब ताम दो तरह के होते हैं ना, जुमला फेलिया भी होता है, इस्मिया भी होता है। कंप्लीट जुमले दो तरह के होते हैं, फेलिया और इसमिया। हमने अभी तक इसमिया पढ़ा है, फेलिया हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अभी हम फेल स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह। तो पूरे होल पार्ट 1 पे फिर मैं आपको एक ग्रैंड टेस्ट भेजूंगी, उसको आपने करना है, और वो मल्टीपल चॉइस में होगा। लेकिन मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ कि जो टेस्ट मल्टीपल चॉइस में आता है उसको भी कॉपी में लिखा करें एज अ नोट के तौर पे। अच्छा अच्छा, जी मैम। हाँ, पता है लिखने से क्या है? लिखने से एक तो आपके सारे सेंसेस काम करते हैं, आपको चीजें याद होती हैं। दूसरा, आपके पास एक डायरी या एक नोटबुक बन जाती है जिसमें सब चीजें मौजूद होती हैं। आप किसी वक्त भी जाके पीछे से देख सकते हैं। पढ़ाना पड़े, पढ़ना पड़े, किसी को बताना पड़े, कुछ भी है तो आप उनको और लिखने से आपकी राइटिंग भी और उर्दू भी बरकरार रहेगी। जब आप नहीं लिखते ना तो आपको भूल जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ। जी जी, मेरे ये पास सही है। कनाडा में एक टाइम आया था कि शुरू शुरू में हम खत लिखते थे ना, तो जी इतना नहीं होता था, तो खत लिखते थे पाकिस्तान में। तो मैं कुछ अरसा जो है वो जो है दुबई में तो हम फोन वगैरह करते थे, लेकिन यहाँ आके फिर हमारा क्या हुआ कि लेटर्स पे हो गया ना सब। तो अब मैं लेटर्स लिखने बैठती थी तो मुझे लफ्ज याद नहीं रहते कैसे लिखने हैं, भूलने लग गए थे। फिर अल्लाह ताला ने मुझे अलहुदा से ज्वाइन करवाया, और फिर मैं टेस्ट करती रही, और वो सारे मेरी उर्दू सारी वापस आई। यानी मेरे जैसा बंदा जो इतनी अच्छी उर्दू लिखना जानता है और बच्चों को उर्दू पढ़ाई भी है और सब कुछ है, मुझे उर्दू लिखना भूलती जा रही थी। तो इसको उर्दू को बरकरार, क्योंकि ये अरबी और उर्दू जो है ना, ये बहुत बड़ी नेमत है कि हमारे पास एक ही जुबान है, एक ही जी जुबान जी। है। आप चाइनीज को देखें, अब वो किस तरह से गोरों को देखे, सब दीन तो सीखते हैं ना, सारे मुसलमान होते हैं, दीन सीखते हैं और अरबी पढ़ते हैं, तो उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता है अल्फाबेट्स और ये। हमारी तो उर्दू और अरबी एक ही चीज है, और उसके लिए अगर हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो बस यही है कि जो मैं आपको टेस्ट, बेशक उसको मल्टीपल चॉइस में करें, लेकिन उसको एक दफा कॉपी में जरूर लिख लें एज अ नोट्स। क्योंकि ये जी जी चीजें जो होती है ना, सेल फोन इधर उधर खराब टूट गए, चीजें गायब हो जाती हैं, जी तो वो आपके पास नहीं रहेंगी, रहेंगी तो वो कॉपी में जो होंगी वही रहेंगी। ठीक है, तो सही। उनको जरूर लिखे, थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, मैं की भी भेजती हूँ, अपना करेक्शन भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, हर चीज होती है। इसी तरह से एक ग्रैंड टेस्ट में आपको मल्टीपल चॉइस का भेजूंगी, जिसमें पूरा पार्ट 1 की सारी चीजें जितनी हमने पढ़ी है ना वो उसमें कवर हो। सही है? जी तो जी वो 40 50 नंबर का होगा, और जी उसमें आपको वो करना है, और वो ज्यादा टाइम नहीं लेगा, बस आप 10 मिनट में उस टेस्ट को कर लेंगे। लेकिन आपको पता चल जाएगा पीछे कितना आया है, आपको जितना पढ़ा है उसमें से कितना आपको आता है, कितना समझे, क्या दोबारा रिपीट करने की जरूरत है या आपने अच्छी तरह उसको कर लिया। तो इसलिए ये टेस्ट कराने का ये मकसद है, वरना तो कोई नहीं, मैं टेस्ट ना दूं, आपको सिर्फ पढ़ाती रहूं, मेरा क्या है, पढ़ा के चली जाया करूं, आप जाने आपके काम जाने, आप नोट्स बनाए ना बनाए, लेकिन पढ़ना है तो अच्छी तरह पढ़ना है। ठीक है, कच्चा पक्का नॉलेज जो होता है ना, ये कंफ्यूज करता है खुद को भी और आगे पढ़ा जिनको आप पढ़ाते हैं उनको भी। तो आपकी हर चीज क्लियर होनी चाहिए। कोई क्वेश्चन है तो कर लेनी, तो फिर आगे चलते हैं। आज हम इस मौसूल पढ़ेंगे। इस मौसूल के बारे में जानते हैं आप? फौजिया क्या जानती है इस मौसूल के बारे में? मोस्ट के बारे में हम ये जानते हैं, जब वो किसी सेंटेंस में आता है तो वो जुमले को मिला देता है।
हाँ, अभी हमने ये मदीना बुक में भी पढ़ा है ना, सेम वही चीज जी हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जी तो अभी हमारा वो भी रिपीट हो जाएगा और हमें समझ आ जाएगी कि हम वहां भी हमने पढ़े हैं, अल्लाह जी के बारे में पढ़ा है, जो अल्लाह ती के बारे में भी पढ़ा है, दोनों जी के बारे पढ़ा। में पढ़ा है। ठीक है, तो अभी आप इसको पढ़ना शुरू करें, फिर आगे हम इंशाल्लाह चलते हैं। जी। पढ़िए। उर्दू में जो काम जीम से शुरू इस्म, होने वाला इस्म इसमें मौस मौसूला। इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको? कंजेक्टिव नाउन्स। कंजेक्टिव, कंजक्शन होता है ना, जोड़ना। कंजेक्टिव जोड़ना, जोड़ने की बात होती है। तो ये जी। नाउन होते हैं, और कंजेक्टिव जोड़ने वाले नाउन। पढ़िए आगे अभी। उर्दू में जो काम जीम से शुरू होने वाले अल्फाज जो जिस जहाँ जो जो जोन सा हम्म। वगैरह जैसे अल्फाज से लिया जाता है, अंग्रेजी में हा से लिया जाता है। हम्म, ठीक है, कंजेक्टिव नाउन्स, ठीक है, मिलाने वाले होते हैं ये। अच्छा, उर्दू में जो काम जीम से शुरू होने वाले अल्फाज, जो, जिस, जहां, जोन सा वगैरह जैसे अल्फाज से लिया जाता है, अंग्रेजी में और अरबी में ये काम दो तरह से लिया जाता है। अंग्रेजी में कैसे लिया जाता है? अंग्रेजी में ये मीनिंग लाने के लिए जो, जिस, जहां, जोन सा, तो अस्मा इशारा इस्तेमाल करते हैं। अस्मा इशारा कितने होते हैं? करीब के होते हैं, दूर के होते हैं, है ना? जी। हाँ, करीब के कौन से होते हैं? दिस। हाँ, दिस के लिए क्या होता है? हाजा। हाजा। और ये तो मुजक्कर का है ना, मुन्नस का क्या होता है? मून उसका होता है एंड दैट हाजिरी। हाजे ही। ठीक है। अब इन दोनों की जमा क्या होती है? हाउला। हा उलाई। हा उलाई दोनों की जमा है, दोनों के लिए हा उलाई यूज होता है। जी। अच्छा, इसी तरह आपका दूर के लिए फिर आपका क्या होता है? जालिका जालिक तिल और का। तिल का। ये इशारा हैं, इनके मीनिंग भी तकरीबन वही होते हैं, जो, जिस, जहां, वही वाले होते हैं, जालिका और तिल का। अब इन दोनों की जमा क्या है? उलाई का। उलाइका। अच्छा, इसमें इसके बीच में मुसन्ना के भी इशारे आते हैं ना, जैसे जी। हाजा से हाजानी हो गया, और फिर हम्म। हाजैनी हो गया, और हाजी ही से हातानी हो गया, और हातैनी हो गया। हाजी ही मुन्नस है ना, तो उसका जो आगे जी जी बनेगा डुअल के लिए हातानी, जी और फिर जमा के उसी जो नस्बी जरी हालत होती है ना डुअल फॉर्म की, जी उसमें हातैनी हातैनी आ जाता है। इसी तरह जी। जालिका, जालिका के जा क्या बनेगा? जानी का और जैनी का। डुअल जाने का। फॉर्म के लिए जानी का और जैनी का। दो के लिए जी। कौन सा इशारा यूज होता है? जानी का। इस तरह जाने लिखा, का। जानी का और जैनी का। ठीक है। जी। अच्छा, फिर इसी तरह तिलका के लिए क्या होता है? तानी का। जाने का तो तानी का, तीन का। और ये रफई हालत होती है तानी का। और तैनी का क्या होता है? वो तीन का। आपकी, अब इसको देख लेना कैसे लिखा होता है बुक में। तैनी का, तो ये इस तरीके से, ये आपका तानी का, तैनी का, ये आपकी रफई हालत है, और ये नस्बी जरी हालत है। जी। और जाली का जानी का हो गया, और आगे जैनी का। तो ये तो इशारा है, इनके मीनिंग भी क्या होते हैं? जैसे दिस हो गया, है ना, दैट हो जी। गया, दोज हो गया। उलाई का क्या होता है? दोज होता है। ये क्या होता है? दीज होता है। और दिस, और ये भी दिस, और ये दैट, और ये दैट। तो ये कह रहे हैं कि दो, ये जो उर्दू में जब तर्जुमा करते हैं, तो ये अस्मा इशारा का तर्जुमा भी जो, जिस, जहां, जौन सा में होता है। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जी। ठीक है ना, अब इसका क्या तर्जुमा करेंगे? उर्दू में करें। ऑल द glitters कहते हैं not ना, हर gold। चमकने वाली चीज जो चमकने होती है, वाली चीज सोना नहीं होती। सोना सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो यहाँ पर दैट आया है ना, हम्म। तो ठीक है ना, जो के जी मानी में आया, जो के मानी में आया, ठीक है। जी तो ये जो होते हैं इस तरह, दोज और दैट जो होते हैं, जो के मानी में इसमें इशारे इस्तेमाल होते हैं। फिर और इसके मानी में जो मीनिंग आते हैं, जो लास्ट ही हमने पढ़े थे, वो क्या पढ़े थे? इंटेरोगेटिव जी। नाउन्स।
इंटेरोगेटिव नाउन्स जो होते हैं, नाउन्स की बात हो रही है, जी। हरूफ की बात नहीं हो रही। हरूफ तो इंटेरोगेटिव हरूफ तो दो ही है ना। हल और आ आ। इंटेरोगेटिव नाउन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और अच्छा। वो क्या है, अब इस पे टेस्ट भी मैंने आपको भेजा इंटेरोगेटिव नाउन्स पे, तो मल्टीपल चॉइस उसको भी कीजिएगा। तो ये इंटेरोगेटिव नाउन्स कौन कौन से होते हैं, मिसाल दें। माँ, माँ होता है, मन होता है, और क्या होता है, मता होता है, कैना, कैफा। ऐना, कैफा, ये सारे जितने भी है ये बहुत ये सब। सारे हैं, ठीक है। और ये जी। हरफ जर के साथ भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे लीमन है ना, लीमा, जी। और अम्मा। तो इस तरीके से ये इस्तेमाल होते हैं। माँ के साथ हरफ जर भी लग जाता है। जब जी। हरफ जर लगता है ना तो फिर उसका, मैंने बताया था लास्ट टाइम कि जब हरफ जर, माँ के साथ हरफ जर लगता है ली, तो फिर क्या होता है, चेंजिंग क्या आती है। लिम्मा लिम्मा। हाँ, ये अलिफ गिर जाता है। अन के साथ माँ लगता है तो वो इस तरीके से अम्मा हो जाता है। अन के जी। साथ माँ लगता है तो वो इस तरह हो जाता है। बी के साथ माँ लगता है तो वो बीमा हो जाता है। सही है, तो ये बात भी याद रखनी है। अब वो कह रहे हैं कि ये जो इंटरोगेटिव नाउन्स होते हैं इनको भी जुमले के दरमियान में लाकर, यानी इनको जुमले के दरमियान में जब लाते हैं तो, शुरू में नहीं, शुरू में लाएंगे तो वो तो क्या बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे ना। क्वेश्चन बनेंगे जी। हाँ, जब जुमले के दरमियान में लाते हैं, अब देखें ये भी तो जुमले के दरमियान में लाया गया ना, दैट। दैट यहाँ पर भी। जब जुमले के दरमियान में ला रहे हैं तो फिर क्या है, वो आपका क्वेश्चन का मानी नहीं देंगे। वो जो जहां, ये क्वेश्चन के लिए तो वर्ड नहीं है ना, ये तो जोड़ने के लिए ना। इसमें मौसूल। हाँ, ये जो जिस जहां, ये यानी इस मौसूल का एक तरह का मानी दे रहे हैं, वही। लेकिन है इंटरोगेटिव नाउन्स, है इसमें हम्म, इशारा, लेकिन हाँ। मानी क्या दे रहे हैं, वो ही मिलाने का इसमें दे रहे मौसूल। हैं। हाँ, इसमें जी। मौसूल का मानी दे रहे हैं। जैसे आप देखें, गॉड हेल्प्स दोज, who ठीक है help ना, हु themselves। हेल्प देमसेल्व्स। तो अब दो दोस्त क्या है, ये भी इशारा ही है ना। जी। हाँ, अब यहाँ पर ये इशारा आया है, और ये हु क्या है, ये इंटरोगेटिव नाउन है, हम्म, लेकिन मीनिंग क्या दे रहा है। हु का मतलब तो कौन होता है ना, यानी उर्दू में, लेकिन यहाँ पे जो कौन जो। का मीनिंग नहीं दे रहा, यहाँ नहीं ये जो, जो। जो का मीनिंग दे रहा है। तो इंटेरोगेटिव अगर दरमियान में आएंगे तो वो भी जो का मानी देंगे, और अगर अस्मा इशारा दरमियान में आएंगे जैसे ये आया, तब भी जो का, जी। वो अल्लाह जी का मानी देंगे, जी। ठीक है। अच्छा, द जी। बुक विच आई हैव रेड इज वेरी यूजफुल। अब useful। विच क्या है, वैसे तो क्वेश्चन के लिए है, लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन का मानी नहीं दे रहा, ना। नहीं दे रहा ना। तो नहीं ये नहीं। जब मिडल में यूज होंगे तो फिर ये आपके वो ही होंगे, अस्माए मौसूले ही होंगे, ठीक है। अच्छा, अरबी में किस तरह इस्तेमाल होते हैं, ये तो इंग्लिश की बात हो रही थी, ठीक है। हम्म, इंग्लिश में जो है वो अ, अ, अल्लाह जी का मानी दे रहे होते हैं जब मिडल में इस्तेमाल होते हैं। अरबी में किस तरह से है, इसका पढ़े अभी जरा। जी। अरबी में अस्माई इस्तिफहाम के इस्तेमाल से हम्म लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। हम्म तो अरबी में क्या हजरत इस्तेमाल हुआ है जोड़ने के लिए, लिल्लाहि। जो का मानी कौन दे रहा है, माँ दे रहा है। हाँ। तो ये आपके माँ के क्वेश्चन का है ना वर्ड, माँ क्वेश्चन का वर्ड है ना, मन भी जी। क्वेश्चन के लिए होता है ना, लेकिन जी। मिडिल में आ रहा है, मिडिल में ये आ रहा है, मौसम है। तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं, सेम इसी की तरह ये अभी जी। जो कमानी देगा। सही। अगर ये शुरू में आए ना, तो है ना, माने देगा। माँ, हाँ। माँ हाजा, है ना, तो वो क्वेश्चन का मानी देगा। मिडिल में आएगा तो फिर वो आपका जो का मानी देगा, अल्लाह जी का मानी देगा, इसम मौसूल का मानी देगा। अब यहाँ पे भी देखें, यहाँ मन आ रहा है, मन क्वेश्चन के लिए होता है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि ये माँ और मन जो होते हैं ये इंटरोगेटिव नाउन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम्म, क्या है, ये मिडल में आके तो इसम जो। मौसूल का मानी दे रहे हैं, इसम मौसूल अल्लाह जी का मानी दे रहे हैं, जी। है ना। तो हम्म, लिल्लाह ही जो का मानी दे रहे हैं, लिल्लाह ही अल्लाह के लिए है जो कुछ भी आसमान जमीन में है, आसमानों में है और जमीन में है, ठीक है। हम्म, जो कमानी दे रहा है, तो अस्मा अस्मा इस्तफाम जो होते हैं वो जो कमानी देते हैं अरबी में।
اور انگلش میں جب آتے ہیں تو وہ اس طرح آتے ہیں، لیکن عربی میں جب آتے ہیں تو ما اور من آتے ہیں. آگے پڑھی دوسرا والا. فذکر بالقرآن من یخاف وعید آپ وعید اس کا ترجمہ کر سکتی ہیں؟ بس غور کرو قرآن سے جو ہوں من یخاف وعید ہوں جو ڈرتا ڈرتا ہے. ہے وعید مطلب وعید میں اس کو وعیدی تھا یہ، وعیدی. وعیدی وعیدی ہماری عید نہیں ہے، عید نہیں ہے یہ. وعید وعید وعدہ میں ہے ہوتا نا ہے. وہ تم وعید ہاں ایک ہوتا ہے وعدہ اور ایک وعید ہوتا ہے. وعید کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ آپ کو ڈراوے دیتے ہیں قرآن میں کہ ڈراوے ایسا کرو دیتا گے تو یہ ہو جائے گا. وعید ہوتا ہے. اور وعدہ کیا ہوتا ہے؟ خوشخبریاں ہوتی ہیں. دو طرح کے وعدے ہوتے ہیں نا، خوشخبریاں ہوتی ہیں ایمان والوں کو، اور وعید ہوتی ہے کس کو؟ جو غلط کام کرتے ہیں. تو یہ وعیدی جو ڈرتا ہو میری وعید سے، میری وعید سے میرے ہاں میری وعید سے ڈرتا ہو، ڈراوے. جو اللہ ڈراوے سے تعالیٰ ہاں میرے ڈراوے سے جو ڈرتا ہو. فذکر پس نصیحت کیجئے قرآن کے ساتھ. فذکر بالقرآنی من یخاف جو کہ ڈرتا ہے میری وعید سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. تو ما اور من جو ہوتے ہیں یہ اللہ زی کا معنی دیتے ہیں عربی میں. جب مڈل میں آتے ہیں، جب شروع میں آئیں گے تو وہ کوشچن کا معنی دیں گے، من ربو کا. مڈل میں آئیں گے تو پھر یہ سب موصول کا معنی، جو کا معنی دیں گے. اس کا معنی جو کا کرنا ہوگا. اچھا اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پڑھیں نوٹ. زیادہ تر ماں اور من استعمال ہوتے ہیں. نوٹ یہ نوٹ ہے. نوٹ زیادہ تر ما اور من استعمال ہوتے ہیں. اور یہ اور اللہ زی کا معنی، اسم موصول کا معنی دیتے ہیں قرآن میں. چلیے آگے. اور عربی زبان میں علیحدہ سے بھی الفاظ واضح کیے گئے ہیں جو اسماء موصولہ کہلاتے ہیں. تو عربی زبان میں انٹروگیٹو جو ہیں وہ جو کا معنی دیتے ہیں. یہ ہم نے انٹروگیٹو نون پڑھے ہیں، وہ جو کا معنی دیتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں عربی زبان میں علیحدہ سے بھی الفاظ وضع کیے گئے جو اسماء موصولہ کہلاتے ہیں. مثلا علیحدہ سے اور کیا الفاظ ہو سکتے ہیں ما اور من کے علاوہ؟ الذی، اللذانی اور وہ سارے. ٹھیک ہے نا. تو ابھی ہم پڑھتے ہیں اسماء موصولہ کی گردان کرتے ہیں. بہت ہی آسان ہے. اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں. یہ دو تو اچھی طرح آپ کو پتہ ہے. اللہ زینہ، اللہ زینہ جو ہے یہ واحد ہے، مذکر ہے. ٹھیک ہے، واحد ہے، مذکر ہے یہ والا. اچھا اور یہ والا کیا ہے؟ جمع ہے اور مذکر ہے. یہ مذکر لکھا ہوا نا، یہ جمع ہے اور مذکر ہے. اچھا پھر مونس کے لیے اللہ تی آتا ہے. اللہ تی، اور جمع کے لیے اللہ تی، اللہ تی آتا ہے. جمع میں جا کے 3 لام ہو جاتے ہیں، 2 تشدید کے اندر اور ایک یہ لام. ٹھیک ہے، اللہ تی 3 لام کے ساتھ. اور اللہ ای کیا ہے؟ یہ حمزہ ہے. اللہ ای. تو یہ دونوں قرآن میں آتے ہیں، اس لیے دونوں ہی آپ کو دیکھنے پڑیں گے قرآن مجید میں کہاں یوز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، آتے ہیں بہت سی جگہوں پہ آتے ہیں. اللہ ای بھی آتا ہے، اللہ تی بھی آتا ہے. اس سے بھی آپ واقف ہیں. باقی رہ گئے یہ 2. تو یہ کیا ہے آپ کا؟ یہ ڈوئل فارم ہے نا، مثنیٰ ہے نا. جیسے کتاب سے آپ کتابانی بناتے ہیں نا، وہی چیز ہے یہ بھی. کتابن سے کتابانی بناتے ہیں، پھر کتابینی بناتے ہیں نا. ہاں تو بالکل وہی چیز ہے. اچھا اس میں بھی 3 لام ہے، خیال رکھنا ہے. اس میں 3 لام نہیں ہے، اس میں بھی نہیں ہے، اس میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کے کیا آ رہے ہیں؟ 3 لام آ رہے ہیں. اللہ زانی اور اللہ زینی، یہ رفعی حالت ہے، یہ نسبی جری حالت ہے. یعنی جو مثنیٰ کے ہوتے ہیں، یہ والا جو ہوگا نا، یہ تو اللہ زی، اللہ زی، اللہ زی تینوں حالتوں میں ایک ہی ہوتا ہے نا، ہے نا. رفعی حالت میں بھی اللہ زی ہوتا ہے، نسبی میں بھی اور جری میں بھی. ٹھیک ہے، اللہ زینہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ تی بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ ای بھی. تینوں حالتوں میں رفع، نصب، جر میں یہ واحد اور جمع کے جو ہوتے ہیں نا اسم موصول، یہ مبنی ہوتے ہیں. جیسے آپ کا حاضہ اور حاضی ہی مبنی تھا، ہاؤلائی بھی مبنی تھا. لیکن مڈل والے کیا تھے؟ اللہ زانی، سوری وہ تھے نا اشارہ جو کیا حاضانی اور حاضینی. تو یہ جو مڈل والے نا یہ مورب ہیں.
مورب وہ ہوتا ہے جس کا لباس بدلتا ہے. تو اللہ زانی بھی ہوتے ہیں، اللہ زینی بھی ہوتے ہیں. لباس بدلی ہو رہا ہے نا. جی تو یہ مثنیٰ والے جو ہیں یہ مورب ہیں. دو ہی لباس ہے، اللہ زانی رفعی حالت اور اللہ زینی نسبی جری حالت. لیکن واحد والے جو ہیں ان کے پاس تو ایک ہی ڈریس ہے، وہ مبنی ہے. جدھر بھی جائیں گے اللہ زی ہوگا. پھر آپ نے خود دیکھنا ہے کہ وہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے، کس حالت میں ہے. اسی طرح اللہ تی کا جو بھی مؤنث آئے گا یہ رفعی حالت میں اللہ تانی آ رہا ہے، تین لام کے ساتھ، اور اللہ تینی آ رہا ہے. تو یہ جب آئیں گے تو پھر ان کو دیکھا جائے گا. ابھی آپ نے فی الحال یہ والے یاد رکھنے ہیں، اللہ زی، اللہ زینا. یہی قرآن میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں، مثنیٰ والے کم استعمال ہوتے ہیں. مثنیٰ والے اسم اشارہ بھی کم استعمال ہوتے ہیں، اور یہ مثنیٰ والے جو ہیں اسم موصول بھی کم استعمال ہوتے ہیں. زیادہ کون سے استعمال ہوتے ہیں؟ واحد کے اور جمع کے استعمال، واحد مذکر اور الجمع. مؤنث دونوں کے. یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، یہ بھی چاروں. لیکن یہ والے کم آتے ہیں، اس لیے ان کو صرف دیکھ لیں کہ اللہ زانی بھی کوئی چیز ہے، اللہ زینی بھی کوئی چیز ہے. اللہ زینی جو ہے نسبی جری حالت ہے. اور نون کے نیچے زیر دیکھ رہے ہیں، یہ ڈول کی جی علامت ہوتی ہے. یہ ڈول کی علامت، مثنیٰ کی علامت ہوتی ہے. یہاں بھی آ رہی آنی ساؤنڈ آ رہی ہے نا، اور اینی ساؤنڈ آ رہی ہے. تو یہ جی آپ کے مثنیٰ کے لیے. چلیں اب اس کے بعد ان کے بارے میں ضروری پڑھیں ذرا اسماء موصولہ کے متعلق. اسماء موصولہ مبنی ہے سوائے مثنیٰ کے. اچھا، کے متعلق ضروری باتیں جو ہے نوٹ کرنے والی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پڑھیں. اسماء موصولہ کیا ہیں؟ اسماء موصولہ مبنی ہے سوائے مثنیٰ کے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جی اسماء موصولہ یعنی واحد اور جمع یہ مبنی ہے، اور مذکر اور مؤنث، مثنی مذکر مؤنث مذکر دونوں اور کے. مؤنث سوری دونوں. دونوں میم. کی اب فوزیہ آپ اپنا دونوں مائک میوٹ کریں. مذکر اور مؤنث واحد اور جمع ان دونوں کی مبنی ہے، اور مثنیٰ یہ یہ مورب ہیں. مورب وہ معرب. ہوتا ہے جس کا اعراب بدلتا ہے، رفعی حالت اور ہوتی ہے، نسبی جری حالت اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو مثنیٰ کے جو ہے وہ اعراب بدلتا ہے، رفعی حالت ہے اللہ تانی اور نسبی جری حالت اللہ تینی ہے. یہی بات سمجھا رہے. آگے پڑھیں. اسم موصول چونکہ مبہم ہوتا ہے اس سے واضح نہیں ہوتا کہ کون مراد ہے، اس لیے اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے اس کے بعد ایک جملہ اسمیہ یا فعلیہ یا شبہ جملہ جار مجرور یا ظرف اور مضاف الیہ لایا جاتا ہے، جسے صلۃ الموصول کہتے ہیں. اسم موصول اور صلۃ الموصول مل کر جملے کا حصہ بنتے ہیں. اچھا جناب، اسم موصول چونکہ مبہم ہوتا ہے. مبہم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا میننگ واضح. جو کا کیا میننگ ہے؟ کوئی بھی میننگ نہیں نا. اللہ زی کا جی یہی جی میننگ ہوتا ہے، اللہ تی کا بھی یہی میننگ ہوتا ہے جو. ٹھیک ہے. جی ماں اور من کا بھی یہی میننگ ہوتا ہے. اب یہ تو کوئی واضح نہیں ہے نا، وہ جو ہے نا، وہ جی جو. اچھا، اس سے واضح نہیں ہوتا کہ کون مراد ہے. وہ جو میم جیسے میم ابھی. ہاں جی بولیں. میم سوری کال آ گئی اسی ٹائم میں نے وہ کاٹ کی. یہ مبہم کیا ہوتا ہے میم؟ مبہم ہوتا ہے جس میں ابہام ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں جانوروں کی بولی ہوتی ہے نا، جی جانور جو گھر میں ہوتے ہیں، گائے ہے نا، ان کی بولی ہمیں سمجھ نہیں آتی نا کیا بول رہے ہیں. جی اس کو کہتے ہیں مبہم. ان کی بولی جو ہوتی ہے وہ سمجھ نہیں آتی. جو چیز سمجھ نہ آئے وہ مبہم ہوتی ہے، ابہام ہوتا ہے اس میں. اس لیے ان کو بہیمت ان کہتے ہیں نا جانوروں کو. قرآن مجید میں آتا ہے نا بہیمت ان کا لفظ. تو وہ ان جی جانوروں کی جانوروں کی کسی کی بھی ہمیں بولی سمجھ نہیں آتی. جی ٹھیک ہے جی تو ٹھیک. یہ ہوتا ہے. اس سے واضح نہیں ہوتا کہ کون مراد ہے. وہ جو من سے کیا واضح ہو رہا ہے؟ ماں سے کچھ بھی نہیں، جب وہ موصول کے طور پہ آ رہے ہوتے ہیں جی کچھ جی واضح نہیں ہوتا. اس لیے اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے اس کے بعد ایک جملہ لایا جاتا ہے. اب جملہ آپ کو پتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے نا، ہے نا. جی جملہ وہ اسمیہ یا اسمیہ بھی فعلیہ. ہو سکتا ہے، وہ فعلیہ بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر فعلیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی 95% فعلیہ ہی آتا ہے اسم موصول کے بعد جو جملہ آتا ہے. یا جی شب جملہ آتا ہے. اب شب جملہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. جیسے جملے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایسی شب جملے میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں. شب جملے جار میں مجرور. جار مجرور یا ظرف اور مضاف ہے. اچھا اچھا ظرف اور مضاف ایک چیز ہے، ظرف مضاف ہے، اور جار مجرور ایک چیز ہے. ان دونوں کو ملا کے یہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے. یہ دو ہی چیزیں جن کو ملا کے شب جملہ کہتے ہیں.
جیسے اسمیہ اور فعلیہ کو ملا کے جملہ کہتے ہیں، اسی طرح یہ بھی شب جملہ. شب جملہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جار مجرور جار مجرور. اس کو شب ہو جملہ لکھا ہوا ہے، شب ہو جملہ، ٹھیک ہے، لیکن پڑھتے کیا ہے؟ شب جملہ. اچھا، جسے صلۃ الموصول کہتے ہیں. اسم ایک ہوتا ہے اسم موصول اور ایک ہوتا ہے صلۃ الموصول. صلۃ الموصول کیا ہوتا ہے؟ جو سینٹینس مطلب جو جو اسم موصول کے بعد اسم آتا ہے. موصول کے بعد آئے. ہاں، اس کو صلہ کہتے ہیں. پورا نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں، صلہ بھی یاد کر لیں تو بہت ہے. ایک ہوتا ہے اسم موصول، جیسے اللہ زی، من، ما، اللہ زینا، اللہ تی، یہ سب اسم موصول. اس کے بعد جو جملہ آتا ہے نا فوراً، اس کو کہتے ہیں صلۃ الموصول. اور وہ جملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسی میں بھی ہو سکتا ہے، فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جار مجرور بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی جملہ ہی ہوتا ہے نا، جی جار مجرور بھی ایک جملہ ہوتا ہے، لیکن وہ ناقص ہوتا ہے، یہ تام ہوتا ہے. ناقص کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ فریز ہوتا ہے. اور ظرف اور مداخلہ یہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ ظرف مداخلہ، یہ بھی جملہ اس کو کہہ رہے ہیں. اس کو شبہ جملہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس سے میننگ واضح نہیں ہوتا، اور یہ جو ہوتا ہے کمپلیٹ جملہ نہیں ہوتا، ناقص ہوتا ہے. جس سے صلۃ الموصول کہتے ہیں. اسم موصول اور صلۃ الموصول دونوں مل کر، یہ پلس ہوتے ہیں، جملے کا حصہ بنتے ہیں. دونوں مل کے کون سے جملے کا حصہ بنتے ہیں؟ جو پیچھے آ رہے ہیں نا اس کا حصہ بنتے ہیں. جو اللہ زی سے پہلے آ رہا ہے، اللہ تی سے جو پہلے والا جملہ ہے، اس کا حصہ بنتے ہیں آگے. ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو بتاؤں گی وہ کیسے بنتے ہیں. اچھا، یہ آپ کا دیکھیں یہ جیسے یہ جملہ ہے نا الطالب، تو یہ کون سا جملہ ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ شب جملہ کہیں گے یا جملہ کہیں گے؟ یہ جملہ جملہ ہے. تو جملے کا پہلا جو ورڈ ہے وہ اگر نون ہو اور وہ کیا بنے گا؟ مبتدا. یہ جملہ اسمی، ہاں مبتدا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کا کیا بنے گا؟ الذی کیا ہے؟ موصول ہے. اب یہ صلہ کیا ہے؟ یہ اسم آ رہا ہے نا، ہوا مجتہد، مجتہدن، ٹھیک ہے نا. تو ہوا مجتہدن جو ہے، یا پورا اس کو ملا لیں تو یہ پورا صلہ ہے. اسم موصول اور یہ صلہ، یہ دونوں مل کے، اللہ زی صرف اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، وہ اپنے صلے کے ساتھ ملے گا. دونوں مل کے وہ اس کا حصہ بنیں گے. یہ مبتدا تھا نا، تو یہ پورا جملہ اللہ زی اسم موصول اور یہ مل کے کیا بن جائیں گے؟ پلس ہو کے خبر بن جائیں. اسٹوڈنٹ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا ہے؟ مجتہدن محنتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ابن زیدن. تو یہ اس طریقے سے، بس آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے، آگے والے کو سب بھول جائے. سب موصول نظر آ گیا. اس کے بعد جتنا بھی جملہ آ رہا ہے نا وہ آپ کا صلہ ہے. دونوں کو پلس کر کے پیچھے اگر آپ کا مبتدا ہے تو اس کی خبر بنا دیں، پیچھے موصوف ہے تو اس کی صفت بنا دیں، پیچھے حرف جر آ رہا ہے تو اس کا مجرور بنا دیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ حرف جر کے بعد مجرور آئے گا نا تو یہ پورا جملہ کیا بن جائے گا؟ یہ مجرور بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر پیچھے مضاف آ رہا ہے تو مضاف الیہ بنا دیں. تو یہ جو اسم موصول ہوتا ہے نا، یہ 8 چیزیں بن سکتا ہے. یہاں پہ یہ خبر بن رہا ہے نا، یہ مضاف الیہ بھی بن سکتا ہے، یہ حرف جر کا مجرور بھی بن سکتا ہے، یہ اسم اشارہ کا مشار الیہ بھی بن سکتا ہے. اگر پیچھے اسم اشارہ آ رہا ہے تو ظاہر ہے یہ مشار الیہ بنیں گے نا دونوں مل کے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو اب ہم اس پہ زیادہ زور دیں گے. میں نے پچھلی کلاس میں بھی مدینہ بکس میں بھی یہی بتایا تھا کہ یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا بن رہا ہے. اگر پیچھے مبتدا آ رہا ہے تب تو خبر ہی بنے گا، اگر پیچھے سے اشارہ آ گیا تو مشار الیہ بنے گا، پیچھے موصوف آ گیا تو اس کی صفت بنے گا. کیا چیز صفت بنے گی؟ اگر فرض کریں گے اللہ زی نہیں ہے، دونوں مل کے، اللہ زی اکیلا کچھ نہیں الذی اور صلۃ الموصول دونوں مل کر صفہ دونوں بنیں گے. مل کے بنیں گے. یہ بات یاد رکھنی ہے. اکیلے اسم موصول کو وہ تو اس میں تو ابہام ہے. وہ جو اب کہیں اگر آپ طالب اللہ زی، دا اسٹوڈنٹ وہ جو، یعنی طالب علم وہ جو، اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ جملہ تو نہیں بنا نا.
تو اب اس ابہام کو کون دور کرے گا؟ جو کو، وہ جو کو کے، وہ آگے جملہ دور کرے گا. صلۃ الموصول. جی تو یہ دونوں مل کے پھر آپ کی خبر بنے گی. اکیلے اللہ جی کی خبر نہیں بن سکتا. اکیلے اللہ جی کچھ بھی نہیں بن سکتا. وہ جو اللہ تی بھی ہوگا تو وہ جو ہے نا. تو وہ سب کیا ہوتا ہے پھر صلہ. تو آگے صلہ ضرور ہوتا ہے. زیادہ تر ابھی یہاں پہ تو جملہ اسمی آیا کیونکہ جملہ فعلیہ آپ نے پڑھا ہی نہیں ابھی تک. لیکن زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ. 95% جملہ فعلیہ آتا ہے. اور باقی کتنے بچ گئے؟ 5% پھر وہ اسمیہ بھی ہوتا ہے یا شبہ جملہ بھی ہوتا ہے. شبہ جملہ بھی آ سکتا ہے صلۃ الموصول بن کے. اب یہاں پہ دیکھیں آپ کا شبہ جملہ آ رہا ہے. الرجل مبتدا، الذی اسم موصول، شبہ جملہ. یہ ظرف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. ظرف اور مضاف الیہ مل کے تو یہ کیا بن رہا ہے؟ شبہ جملہ بن رہا ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا صلہ بن رہا ہے. اس کا صلہ بن رہا ہے اللہ زی کا شبہ جملہ کاذب. تو یہ آپ کا اللہ زی اور یہ شبہ جملہ جو آپ کا بن رہا ہے نا، یہ شبہ جملہ جو بن رہا ہے یہ آپ کا، یہ اس کے دونوں مل کے اسم موصول اور شبہ جملہ یہ اس کی خبر بنیں گے کیونکہ پیچھے ہم نے مبتدا بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اگر پیچھے موصوف ہوگا تو اس کی صفت بنیں گے. تو یہ اس طریقے سے ہے. یہاں پہ اسٹوڈنٹ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ محنتی ہے. وہ اسٹوڈنٹ جو محنتی ہے وہ زید کا بیٹا ہے. اسٹوڈنٹ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس کو آپ بنا لیں، مبتدا بنائیں، اس کو موصوف بنا لیں. ٹھیک ہے. اس کی صفت آگے بیان کی جا رہی ہے کہ وہ جھوٹا ہے. تو یہاں پر یہ صفت بن گئی نا. یہ اسم موصول اور یہ اس کا صلہ مل کے تو صفت بن گئی اس موصوف کی کہ وہ آدمی جو کہ جھوٹا تیرے پاس ہے، تیرے پاس ہے، جھوٹا ہے. ٹھیک ہے. تو الرجل کی صفت ہو گئی نا. تو صفت، ہاں، تو خبر بنائیں، صفت بنائیں، وہ آپ کے پاس وہ ہوتا ہے کہ آپ جو مرضی بنا لیں اس کو. اگر پیچھے والے کو موصوف بنائیں گی تو اس کو وہی بنا لیں گی نا، پھر صفت بنا لیں گی. اور پیچھے والے کو آپ مبتدا بنائیں گی تو اس کی خبر بنا لیں گی. تو یہ ہے ساری کہانی اس کی. اب آگے چلتے ہیں. اب آگے پڑھیں. کون پڑھ رہا تھا؟ اس جملوں میں، ان جملوں میں، جی ان جملوں میں، اس جملوں میں، اس ہے یا اس نہیں، ان ان ہے. جملوں میں. غلطی بھی تو ہو جی جاتی جی ہے نا، ٹائپنگ مسٹیک ہو جاتی ہے نا. آپ بھی جی لکھتے ہیں کتنی غلطیاں کرتے ہیں نا جی جو جی آپ کو نظر بھی نہیں ان آتے. ان جملوں میں، ان جملوں میں الذی اسم موصول اور ہوا مجتہد جملہ اسمیہ اور عندک شبہ جملہ ان کا صلہ ہے. بالکل. تو شبہ جملہ کیا ہے؟ اللہ زی کا صلہ. جو اللہ زی کے بعد آتا ہے وہ صلہ ہوتا ہے. اس کو صلہ کہتے ہیں، صلۃ الموصول کہیں، صلہ کہیں. یہ اسم موصول ہے. یہاں پر یہ والا جملہ اسمیہ بن کے آ رہا ہے. یہاں پہ انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ جملہ اسمیہ بھی صلہ بن سکتا ہے اور شبہ جملہ بھی بن سکتا ہے. تو اس میں انہوں نے بتا دیا کہ شبہ جملہ بن رہا ہے صلہ، اور اس میں انہوں نے بتا دیا جملہ اسمیہ بن. ٹھیک ہے. ابھی ہم ترجمہ کرتے ہیں پھر ہمیں سمجھ آئے گا. عربی میں ترجمہ کریں. کون آئے گا مائک پہ؟ کون کرے گا آ کے اس کو؟ آپ اس کو ٹرائی کر سکتی ہیں. پہلے جملے کو سب مل کے کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلیں آپ اس جملے کا ٹرانسلیشن کریں. بالکل بھی مشکل نہیں. لڑکا جو مسجد میں زید کا بھائی تھا. الولد، الولد کیونکہ مبتدا بنانا ہے نا. الولد الذی آئے گا اس کے بعد. اللہ زی آئے گا کیونکہ یہ مذکر ہے الذی. نا، تو اللہ زی آئے گا. ٹھیک ہے. اگر مونس ہوتا، البنتو ہوتا تو اللہ تی آتا ہے نا. اب اللہ زی، الولد اللہ زی مسجد میں ہے. مسجد فی المسجد، فی المسجدی، فی فی المسجد، المسجدی، فی المسجدی جو مسجد میں ہے. جی ابن زید، بھائی ہے نا، زید کا بھائی ہے. جی ابن نہیں آئے گا. اخو، ابن، اخو، 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 اخو
अखू को मुजाफ अखू बनाएं तो वो भी लाते हैं, ठीक है। अखुन को अगर मुजाफ जी बनाएं तो उसमें वो भी लाते हैं। अखू और अखू अबुन, अखू अबुन और अखुन को जब मुजाफ बनाएंगे तो वो लानी जरूरी है। अच्छा जी जी हाँ, भूल जाती हैं चीजें। अखू अखू जैदिन, अखू जैदिन, जैदिन जैदिन हाँ जैदिन, जैद, जैदिन, जैदिन आएगा। हाँ दिन दिन, आएगा ना, क्योंकि मुरकब इजाफी बना रहे हैं। हाँ अच्छा, हाँ जी अब ये जी क्या जी बन गया, मुब्तदा, और अल्लाजी जी इस्म मौसूल, और उसका सिला सिला क्या है, सिला सिला हाँ शिब जुमला है, अल्लज़ी फिल शिब, मस्जिद शिब जुमला है। शिप जब ओके बस ये फी शिब जुमला मस्जिद नहीं है। शिब जुमला क्या होता है, मुरक्कब जारी होता है। यहाँ पे इन्होंने हाँ बताया था ना कि शिब जुमला जो होता है जार मजरूर होता है या ज़र्फ मुदाफिला होता है, ठीक है ना। ये दोनों शिब जुमला कहलाते हैं। तो यहाँ पे जार मजरूर आ रहा है, शिब जुमला है ना। और यहाँ पर क्या आया था, इंदा का ये ज़र्फ मुदाफिला आया था, ठीक है ना। और फिर जी अखू ज़ैदिन, तो ये क्या है, इस्म मौसूल और ये सिफत मिलके क्या बन रहा है, ये मुरक्कब जारी मिलके क्या बन रही है, ये सिला इस, मीनिंग इस हाँ ये ओके इस्म सिला मौसूल और सिला मिलके इसका क्या बनाएंगे, अगर आपने इसको मौसूफ बनाया है तो उसकी सिफ्त बनाएंगे ना, जी इसमें मौसूल इसको सिफ्त बनाएंगे, हाँ, ठीक है। और इसको जी क्या बनाएंगे, अखू जैदुन को ये खबर बनाएंगे। ये खबर है, लड़के खबर के बारे में खबर दी जा रही है। जी ये खबर है, ये पिछली क्लास में हम कर चुके हैं मदीना जी बुक्स में। ये आपका मौसूफ, इसको आप मौसूफ भी कह सकते हैं, ठीक है, और मुब्तदा जी भी कह सकते हैं। दोनों बना दें, हम्म कोई बात नहीं, मुब्तदा भी बना दें, मौसूफ भी बना दें। तो ये वाली क्या बन जाएगी, सिफ्त बन जाएगी इस मौसूफ की, और मुब्तदा हम्म, भी है ये, और ये अखू जैदन क्या होगा, ये खबर बन जाएगा। जी जी ये आगे जो अल्लाह जी के बाद आ रहा है ये सिफ्त बन जाएगा पूरा, किसकी, हम्म लड़के की सिफ्त बयान की जा रही है कि जी वो लड़का जो मस्जिद में है। मस्जिद तो लड़के की सिफ्त हो हम्म गई ना कि वो मस्जिद में है, ठीक है। और वो जी क्या है, अखू जैदिन, वो ये अखू जैदिन जैद का भाई है, ठीक है। तो जैद का भाई क्या हम्म बन गया, खबर बन गई। खबर तो ये इसम मौसूल और ये दोनों मिलकर सिफ्त बन गए। हम्म तो इसको इस दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप ये कर सकते हैं कि पूरे कोई उठा के खबर बना दें, यहाँ से यहाँ तक इसम मौसूल है, आगे उसका सिला आ रहा है, ठीक है, ये पूरी खबर बना दें, ठीक है। हम्म हम्म ये पूरा सिला बना के दोनों को मिला के अलवलदु की खबर बना दें, ठीक है। या फिर अल्लाह जी और उसके सिले को अलग कर ले, उसको उसका सिफ्त बना दें लड़के की, और आगे अखू जैदिन जो है वो खबर बना दें। ये तरीका ज्यादा सही है कि अल्लाह जी के बाद जो सिला आ रहा है इन दोनों को मिला के इस लड़के का की सिफ्त बना दें, सिफ्त बनाया मैंने, और इसको खबर बना दें। क्योंकि अगर इसको हम जुमले से निकाल भी दें तो जुमला तो पूरा है हमारा, अल जी वलदु अखू जैदिन, ठीक है। राइट जी लड़का जैद का भाई है, राइट जी लेकिन वो लड़का जो मस्जिद में है, बता रहे हैं लड़के के बारे में कि वो लड़का जो मस्जिद में है वो उसका भाई है। आप उस हम्म लड़के के बारे में नहीं जानते ना, तो आपको बताया जा रहा है कि वो लड़का जो मस्जिद में है वो उसका भाई हम्म है, जैद का भाई है। जी कोई और लड़का नहीं है जो मस्जिद में है। तो ये इस तरीके से फिर इसम मौसूल और सिला इस्तेमाल होते हैं। पीछे जो बन रहा होगा ना, जो पीछे पीछे वाले को आप बनाएंगे वही आगे बनेगा। हम्म तो फिर पीछे वाले का हिस्सा बनते हैं। अच्छा, अगला क्या होगा, कोई और करे आके, आपदा को तो आ मैं गया। बनाऊँ जिसमें? फौजिया आप बनाए। हाँ, अल बिंतु हम्म, अल्लती अमामल मुअल्लिमती हिया जकियतुन। हिया जकियतुन, जहीन जहीन है ना? हाँ हिया जकियतुन तो है, लेकिन जी। अच्छा, तो इसको मैं लिखती हूँ अलबिंतु, ताकि सबको समझ आए। अलबिंतु मुअन्नस है तो अल्लती आएगा, इसम मौसूल आगे। ये जो इसम मौसूल अमा आता है ना ये इसके मुताबिक आता है। जी। जैसे सिफ्त फॉलो करती है ना मौसूफ को, सिफ्त फॉलो जज़ाकल्लाह। करती है ना मौसूफ को, तो ये मुअन्नस हो तो ये भी मुअन्नस होती है, सही है। ये जी वाहिद हो तो ये भी वाहिद ही होता है। तो अल जी। बिंतु अल्लती आएगा, सॉरी मैंने अल्लाजी लिख दिया, अल्लती अल्लती। अमामल अमामा अमामल मस्जिदी क्या बनेगा,
नहीं लिखा है यही मोलिमा, ये लिखी है ना ट्रांसलेट में मुअल्लिमा, जो अल्लाह मुअल्लिमा के सामने है। नहीं, अमामल, एक मिनट। अल अल बिंतु अल्लती, ये तो आपका हो गया, इसको मुब्तदा बना रही हैं। जी और इसको क्या बना रही हैं? इसको मौसूल ये बना रही इसम हैं। मौसूल। अब इसका जी सिला बताएं। अमामल, अमामल मुअल्लिमत, अमाम अमामल मुअल्लिमती मुअल्लिमत हिया ज़कियतु, की। अच्छा, अब हिया आगे क्या आपने बताया? हिया ज़कियतु। जकिया तुम खाली नहीं लगा सकते, हिया की जरूरत है। हाँ ही नहीं नहीं जरूरत नहीं है, ज़कियतु। अल मुअल्लिमतु जकियतुन, जकियतुन पे पेश ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं? वो पेश मोनस ला है। रहे हैं। हाँ वो तो है, लेकिन वो पेश अलिफ लाम भी ला सकते थे ना। हाँ दो जी। नकरा क्यों ला रहे हैं? नकरा और हम्म, मटरू क्यों ला रहे हैं जकियतुन को? क्योंकि हमें इसको हम्म, खबर बनाना है, ये खबर है हमारी। निकरा आएगी। हाँ, अल बिंतु जकियतुन, ये जी है आपका मुब्तदा और खबर असल। तो बीच वाला क्या है? ये इस्म मौसूल और सिला मिलके मौसूल ये क्या बनेंगे? इस लड़की की सिर्फ बन शुबा जाएगी। शुबा ये सिर्फ है ना बन ये। जाएगी इसमें। सिफत। ठीक है, ये मुब्तदा भी है और ये मौसूफ भी है, दोनों इसके नाम बना लें। ठीक है, और इसको बना लें, इस बिन की सिफ्त बना लें। अल्लाह जी की अमामत, वो लड़की जो मुअल्लिमा के सामने है, सामने ज़हीन है, है। बैठी बैठी नहीं है सामने है। जकियतुन, वो ज़हीन है, ज़हीन है बस। वो की जरूरत नहीं है, हिया की जरूरत नहीं है, ज़हीन है। जी तो असल मुब्तदा और खबर तो ये है, बाकी जो आ रही है वो बीच में सिर्फ इस लड़की की अलबिंतु की सिफत आ रही है, इसम मौसूल और सिला मिलके। तो ये है। अगर इसको बहुत ही आसान तरीके से लेना है तो इसको मुब्तदा बनाए और पूरा आगे जो भी आ रहा है ना वो उसकी खबर बनाए। लेकिन खबर ये अलग से आ रही है, तो हम उसको खबर क्यों बनाए? वाई, इसको इसम मौसूल और सिला बना के इसको मौसूफ बनाया तो इसकी सिफ्त बना दे। इस मुब्तदा की ये वाली खबर नहीं बन सकती। मिसला है। अगर ये खबर बनाएंगे तो मीनिंग पूरा ही नहीं होगा। देखें, अगर इसको खबर बनाते हैं ना और इसको छोड़ देते हैं तो फिर क्या होगा? अलबिंतु, वो लड़की जो टीचर के सामने, हम्म जुमला कंप्लीट ही नहीं है। वो लड़की जो हम्म जो टीचर के सामने, हम्म अगर है भी लगा देते हैं, वो लड़की जो टीचर के सामने है, तभी जुमला कंप्लीट नहीं है। वो क्या है? वो अच्छा लड़की जो टीचर के सामने है, हाँ सही वो, सही। वो खबर तो देनी है ना। तो खबर क्या है? खबर जकियतुन है। इसी ज़हीन तरह है। ऊपर वाले जुमले में भी था, जैद का भाई है। वो लड़का हम्म जो मस्जिद में है, ये कोई कंप्लीट जुमला थोड़ी है ना- ना। तो आगे क्या है? वो पूरा आप मुब्तदा बना दें, यहां से लेके अलबिंतु, ये पूरा, ये जो आपने बनाया है ना, इसको मुब्तदा तो बना सकते हैं, इसको खबर नहीं बना सकते। इसको बिंतु के साथ मिला के इसको मुब्तदा तो बना सकते हैं पूरे को, खबर नहीं बना सकते इसको आप। खबर तो ये है। ठीक है, इसको यहाँ मौसूफ इसको बनाए, इसको मौसूफ बनाए प्लस इसको सिफ्त बनाए, मौसूफ सिफ्त दोनों को मिला के मुब्तदा बना के फिर इसको खबर बना दे। जी जी सही। मौसूफ और ये सिफ्त दोनों मिलके मुब्तदा बन जाएंगे, मुरक्कब तौसीफी बन के। मुरक्कब तौसीफी मुब्तदा बन सकता है ना। हम्म तो इस पूरे को आपने मुब्तदा बनाना है, सिर्फ अलबिंतु को मुब्तदा नहीं बनाना है, इस पूरे को मुब्तदा बनाना है और जकियतुन को खबर बनाना है। आई होप कि आप समझ आ गई होगी। ये यहाँ पे मौसूफ, सिला मौसूल ज़र्फ और मुज़ाफ इलैहि हाँ है। हाँ, यहाँ पे सिला जो है ज़र्फ मुदाफ इलैहि है। वेरी गुड, माशाल्लाह, ज़र्फ मुदाफ इलैहि। ये मुदाफ को मैं मीम, अमामल मुअल्लिमत, हाँ ये है ना, ये मुदाफ। यहाँ पर आपका सिला जो है वो शिब जुमला आ रहा है, जी जी शिब जुमला आ रहा है, जुमला नहीं आ रहा, शिब जुमला आ रहा है। शुभ जुमला। तो ये पूरा यहाँ से लेके आप ये पूरा मुब्तदा बनाएंगे और उसको खबर बनाएंगे। क्लियर है बात? चलिए, जी अच्छा, अब मैडम कोई शिप और आए? शिप जुमला सब जो लोग, है वो हमेशा मुरक्कब नाकिस होता है। शिप जुमला हाँ, शिब जुमला नाकिस ही होता है।
اس میں 2 ہی چیزیں آتی ہیں نا، یا تو یہ والا آتا ہے یا پھر مرکب جار جاری مجرور. آتا جار ہے. مجرور. جیسے آپ اور نے جب یہاں پہ جار مجرور آئے گا تو پھر متعلق خبر ہوگا. خبر تو بنانا ہی نہیں، خبر تو یہ ہے نا. جی جی. نہیں میں نے کہا اگر یہاں پہ جار مجرور آئے گا جیسے اوپر آیا تھا نہیں نہیں، اس کو تو ہم نے فی صلہ ہی بنانا ہے. جو جو فی جار المسجد مجرور آیا تھا. جو جار مجرور اسم موصول کے بعد آئے گا اس کو آپ نے صلہ بنانا ہے، خبر نہیں بنانی قائم مقام. ٹھیک. اس کو اس کا اچھا صلہ بنانا ہے. ٹھیک. یہاں پر کچھ نہیں ہے، خبر یہ والی ہے. اس کو نہیں آپ نے خبر بنانا جو جار مجرور یہاں آئے گا. اس کو تو اللہ تی کا یا اللہ جی کا صلہ بنانا ہے نا. جیسے آپ کا یہاں پر تھا نا فی المسجدی آیا تھا نا یہاں پہ اللہ زی فی المسجدی، تو مسجدی اللہ زی فی المسجدی جار مجرور تھا نا. اللہ زی کا صلہ کیا تھا؟ فی جار مجرور تھا. تو اس کو آپ خبر تھوڑی بنائیں گے. خبر تو زید کا بھائی وہ خبر ہے کے پاس جو آتا ہے نا وہ خبر ہوتی ہے کے ساتھ جو لگتا ہے اس کو خبر کہتے ہیں. یہاں پہ ذہین لگ رہا ہے، یہاں پہ زید کا بھائی لگ رہا ہے، یہ خبر ہے. یہ جو پورا ہے نا وہ لڑکی جو معلمہ کے سامنے یہ پورا مبتدا ہے. اردو کے جملے میں ہی پہلے آپ اس کو کر لیا کریں، ٹھیک ہے. اردو کے جملے میں مبتدا کیا بن رہا ہے؟ وہ ہمارا یہ بن رہا ہے البنتو اللتی امام المعلمتی. یہ پورا مبتدا بن رہا ہے اور ذہین ہے یہ خبر بن رہی ہے. پھر آسان ہو جائے گا. اچھا نیکسٹ کون کرے گا؟ نجمہ آپ آئیے. باقی لوگ مائک میوٹ ٹھیک. کر لیں. وہ لوگ جو مسجد میں ہیں نیک ہیں. اولئک الذین فی المسجد صالحون. گڈ. وہ لوگ اب بہت سارے ہو گئے ہیں نا، تو ہم کیا یوز کریں گے؟ اچھا ویسے آپ نے وہ لوگ آپ نے الائی کا بولا یہاں پہ. جی الائی کا کیوں ہاں بولا آپ نے؟ ہاؤلائی. یہاں پہ وہ کے لیے ہم وہ اسم موصول یوز کر رہے ہیں، اشارہ نہیں یوز کریں گے، یہ نا ضمائر یوز کریں گے. یہاں پر اچھا ہم پہلے ہم کیا لکھیں گے؟ لوگ لکھیں گے. لوگ کیا ہوتے ہیں؟ الرجالو. اب یہاں پر آپ اسم موصول ڈالیں، کیا ڈالیں گے؟ الرجال الرجال الذین الرجالو. فی المسجدی. سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی جی. یہاں پہ اولائکا الرجال. وغیرہ نہیں آئے گا، یہاں پہ اللہ زینہ ہی اب اولائکا کا یہاں پہ الرجال آئے گا، الناس آئے گا، وہ لوگ. ہاں الناس بھی لگا سکتے ہیں. لوگ تھا نا میں نے لوگوں کو جالو کر دیا، الناس بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ لوگ الرجالو یا الناسو الذین فی المسجدی کیا کریں گے آگے؟ صالحون. صالحون. آپ خبر کیا بنی ہے آپ کی اور مبتدا کیا بنا ہے؟ مبتدا الناسو بن گیا، الرجالو بن گیا. پورا نہیں بنے گا یہ والا. یہ موصوف ہے الناسو، اور یہ اللہ زینہ کیا ہے؟ فی المسجد. یہ اس کی صفت بن رہا ہے. یہ پوری اللہ زینہ کیا ہے؟ اسم موصول ہے، اور یہ اس کا آگے کیا ہے؟ شب جملہ جو ہے اس کا جار صلہ بن رہا مجرور. ہے. یہ دونوں پلس ہو کے اسم موصول، اور یہ دونوں پلس ہو کے یہ ایڈجیکٹو بن رہے ہیں، صفت بن رہے ہیں. کس کی؟ موصوف الناسو کی. الناسو کی صفت بن رہے ہیں. موصوف پلس صفت دونوں مل کے تو یہ آپ کا مبتدا بنیں گے. ٹھیک ہے. اور صالحونہ کیا بنیں گی؟ خبر ہے. خبر تو یہی ہے نا، نیک ہے. دیکھیں جی جملے میں دیکھیں وہ لوگ جو مسجد میں ہیں یہ پورا آپ کا مبتدا ہے، اور یہ نیک ہیں کیا ہے؟ یہ خبر ہے. سمجھ آئیے؟ جی. اب آپ الرجالو لگائیں یا ناسو لگائیں، آگے جمع ہی آئے گا نا اس میں اشارہ. اللہ زینت اللہ زی تو نہیں لگا سکتے، اللہ تی تو نہیں لگا سکتے نا، الذین. اللہ زینہ ہی لگائیں گے نا. جی جی کیونکہ الذین. یہ ہاں اللہ زی نہیں لگائیں گے. اور یہ فی المسجدی یہ اس کا شب جملہ بن کے صلہ بن رہا ہے، صلۃ الموصول. اسم موصول اور صلہ دونوں مل کے صفت بن جائیں گے موصوف کی. ٹھیک ہے. اور پھر یہ دونوں پلس ہو کے یہ مبتدا بن جائے گا اور یہ خبر بن جائے گی. خبر نکرہ ہوتی ہے اور مرفوع ہوتی ہے، تو یہ نکرہ اور مرفوع ہے نا. ٹھیک ہے. اس پورے کو آپ مبتدا بنائیں گے، پورا مبتدا بنائیے موصوف اور صفت. اچھا اب ایک ہی جملہ رہ گیا. اب کون کرے گا کہ کس کو کرنا ہے؟ رونا.
رقیہ کوئی بھی اٹیمپٹ کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ہاں جی تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے, میں کیونکہ کوشش ہم کرتی نے ہوں. تو اس میں بھی پڑھا ہوا ہے نا, ہم نے تو مدینہ بک میں بھی پڑھایا ہوا ہے, میں نے لاسٹ ٹائم ہی تو جی پڑھایا ہے. تو آپ لوگ ریکارڈنگ کو سنا کریں تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ آئیں. جب دو طرف سے پڑھتے ہیں نا تو بہت اچھا سمجھ میں آتا ہے, یہاں سے بھی پڑھ رہے جی ہیں وہاں سے بھی پڑھ رہے ہیں. اچھا جی, اب یہاں پہ الناس کر لیجئے گا, میں کر دیتی ہوں. الناسو ایک پیش کے ساتھ, الناس الذین فی المسجد صالحون, صالحون. چلیے ابھی آپ بنائیے وہ عورتیں, وہ عورتیں جو, یہ جو وہ جو کا ترجمہ آ رہا ہے نا, وہ اور جو, یہ آ رہا ہے اسم موصول سے, اور گھر میں ہے وہ صلہ بن رہا ہے. وہ اچھا جو اسم موصول لگائیں گے نا اس کا صلہ گھر میں ہے, اور یہ کیا بنے گا, مومنات ہیں, یہ خبر بنے گی. تو جی یہ پورا آپ کا مبتدا بن جائے گا یہاں سے یہاں تک. کتنا آسان اور انٹرسٹنگ بھی ہے نا. چلیں کریں. عورتوں کو عورتیں کیا ہوتی امرات ہیں؟ کہتے ہیں. امرات امراتن ایک عورت ہوتی ہے, بہت ساری ہوتی ہے. میم یہ اوپر کا چھوٹ گیا نا, وہ کتاب جو میز پر ہے زید کی ہے. چلیں وہ بھی کر لیتے ہیں, اچھا چھوٹ گیا تو اس کو بھی لے لیتے ہیں بعد میں. اتنے جملے زیادہ آپ کریں گے نا. اچھا, ان النساء, چلیے النساء النساء اللاتی بیت اللہ زینہ مومنات. یہاں پہ لگا, جمع کے لیے اللہ زینہ النساء لگایا نہیں یہاں پہ, تو یہاں پہ کیا اچھا لگائیں گے؟ میم کچھ پوچھنا النساء ہے. اللتان ہاں بولیں اللاتی بولیں بولیں. میم اللاتی جیسے یہاں اللاتی پہ نا وہ عورتیں, وہ کتاب, وہ لوگ, تو پھر یہ النساء تین کا اللاتی. ذالی کا نہیں لگے گا؟ دیکھیں ہم اس موصول پڑھ رہے ہیں, ہم اس میں اشارہ نہیں پڑھ رہے. اچھا النساء یہ اللاتی جو اللہ تی ہے بیت. نا, یہ وہ جو کمانی دے رہا ہے, تو پھر ہمیں ضرورت کیا ٹھیک ہے ہے اشارہ لگانے کی. یہ جو وہ اور جو آ رہا ہے نا, یہ دونوں ہاں یہ ہاں اس کے اندر اس کے میننگ ہے وہ جو. اچھا اس میں البیت اشارہ, یہ جو اسم موصول ہے اس کے میننگ ہے وہ جو. عورتیں فی البیت وہ جو, آپ ترجمہ کیسے کریں گے, وہ عورتیں جو, لیکن جی وہ فی عورتیں جو البیت ترجمہ. ہاں فی فی البیتی گھر میں فی ہے. البیت مومنات اب فی البیتی کیا بنے گا, گھر میں ہیں. فی البیتی بنے گا کیا, فی اس البیت موصول کا کیا موصول بنے گا, اسم موصول صلہ صلہ موصول. صلہ بنے گا. صلہ. صلہ یہ موصول. اسم موصول ہے اور یہ صلہ ہے, ٹھیک ہے یہ نا. صلہ بنے. اب یہ تینوں سب کچھ مل کے نا یہ مبتدا بن جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک یہ عورتوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے. وہ عورتیں جو گھر میں ہیں, گھر جی والی عورتیں, باہر والی عورتیں مومنات نہیں ہیں, گھر والی جی عورتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ مومنات ہیں. اب آگے جی لگائیے, خبر لگائیے, مومنات ہیں. مومنات. مومنات تن کیوں, تن کیوں نہیں, خبر جو ہوتی جمع ہے نا وہ مرفوع ہوتی ہے نا. سالم. خبر کیا ہوتی ہے, مرفوع ہوتی ہے. صالحون بھی مرفوع تھا, زکیتن بھی مرفوع تھا, جتنے بھی ہم نے بنایا وہ مرفوع ہی تھے. تو مرفوع ہے, نکرہ ہے اور مرفوع ہے. خبر یہی شکل جی ہوتی ہے نا, خبر کی یہ شکل ٹھیک ہوتی ہے ہے, نکرہ اور مرفوع. تو یہ آپ کی جی خبر بن گئی. صحیح ہے, تو یہ ٹھیک ہے. پورا آپ کا مبتدا بن گیا, موصوف اور آگے اس کی صفت. اسم مصروف موصول پلس. اور شب جملہ, اسم موصول اور شب جملہ یہ مل کے پورا جو ہے یہ النساء کی صفت بن رہی ہے. تو موصوف اور ٹھیک ہے صفت مل کے پورا مبتدا بن گیا, اور یہ مومنات ان آپ کی خبر بن گئی. ٹھیک ٹھیک ہے ہے, کہنے کا ٹھیک ہے. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مبتدا کی جگہ پر مرکب توصیفی آ رہا ہے. ہاں مرکب توصیفی آ رہا ہے, کیونکہ النساء موصوف ہے, اور اللاتی فی البیتی وہ عورتیں جو گھر میں ہیں ان کی تعریف کی جا رہی ہے نا, کہ جو گھر میں ہیں, دوسری عورتوں کے بارے میں نہیں کہا جا رہا. تو وہ ہاں, یعنی النساء وہ عورتیں جو, وہ عورتیں جو فی البیتی گھر میں ہیں. تو یہ جو اسم موصول جو ہوتا ہے نا, یہ آپ کا مبہم ہوتا ہے, نون. تو جو اس کے بعد صلہ آتا ہے نا, فی البیتی یا فی المسجدی یا معلماتی, یہ اس کے ابہام کو دور کر رہا ہے.
وہ جو کے ابہام کو دور کر رہا ہے جو گھر میں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پورا آپ کا پھر کیا بن رہا ہے, مبتدا. اور یہ سمپل وے میں لیں, اس کو اردو میں کریں, اور یہ جو ہیں سے پہلے آ رہا ہے اس کو خبر بنا دیں, اور یہ پورے کا پورا بنا کے آپ اس کو مبتدا بنا دیں, اور پھر اس کا ترجمہ کر لیں, وہ عورتیں جو گھر میں ہیں. النساء اللاتی, یا اللہ بھی لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. فی البیتی, گھر میں ہے, یہ آپ کا مبتدا بن گیا. اور یہ آپ کی, اچھا ایک جملہ رہ گیا, اس کو بھی کر لیتے ہیں. وہ کتاب جو میز پر ہے, اب یہ کس نے بولا تھا, وہ یا کے کر لیں. جس نے بتایا تھا کہ یہ جملہ رہ گیا, وہ یا کے کر لیں. چلے میں بلاتی ہوں, رکیے, آپ آئیے. جی میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمجھ آئیے میں نے کیا بتایا سب؟ جی میم. ہاں, اس کو ہم آگے کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ. جہاں جائیں گے قرآن مجید میں بھی آئیں گے, ہم پہچانیں گے, اچھا یہ صلہ ہے, یہ اسم موصول ہے, یہ خبر ہے, یہ مبتدا ہے. چلیے, وہ عورتیں جو گھر میں ہیں. نہیں نہیں, وہ کتاب جو ہاں, وہ کتاب جو میز پر ہے. وہ کتاب جو میز پر ہے. ابھی وہ کو بھول جائیں, جو کو بھی بھول جائیں, ابھی سب سے پہلے کتاب لگائیں. کتابن, الکتابو کیوں نہیں, الکتاب. الکتاب شروع میں معرفہ اسم آتا ہے نا, مبتدا بنتا ہے, معرفہ آتا ہے اور مرفوع آتا ہے. یہ معرفہ ہے, نکرہ نہیں لانا. الکتاب ہاں, خبر ہوتی ہے قد کتاب. الذی اللہ تی, یا الذی کتاب, اوہ کتاب, کتاب کتاب مذکر ہے نا میم. مذکر ہے تو اللہ زی آئے گا نا. ٹھیک ہے, جی اب الذی, اس کا ترجمہ کیا ہو گیا, وہ کتاب جو. وہ کتاب اب جو ترجمہ کریں کس کا, میز پر ہے, اس کا ترجمہ کریں. میز میز پر ہے. میز کیا ہوتی ہے, مکتب. جی مدینہ مکتب, مدینہ بک بھی ساتھ ساتھ المکتب, پڑھیں, ساتھ ساتھ مدینہ بک بھی المکتب, پڑھیں. المکتبی. المکتب. اب یہ ہو گیا آپ کا پورا مبتدا, یہ پورا مبتدا بن گیا. یہ جی موصوف, اور اس کی صفت کیا آگے, یہ اس کو صفت فالو کر, ہے. یہ اس کو فالو کر رہا ہے نا, صفت ہی فالو کرتی ہے نا. تو یہ اکیلا کچھ نہیں ہوتا, بلکہ اس کے ساتھ مل کے یہ دونوں مل کے صلہ بنیں گے. اچھا, اس میں مجھے بتائیں, اس موصول کون سا اور صلہ کیا ہے؟ اس صلہ میز پر ہے, صلہ میں صلہ ہے, صلہ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کون سا صلہ بن رہا ہے, جملہ بن رہا ہے یا شب جملہ بن رہا ہے؟ شب جملہ بن رہا ہے. شب جملہ بن رہا ہے. شب جملہ یہاں پہ صلۃ الموصول بن رہا ہے. کبھی جملہ بھی بن سکتا ہے, لیکن یہاں پہ شب جملہ آ رہا ہے. تو اللہ زی اسم موصول اور شب جملہ جو ہے اس کا صلہ مل کے دونوں کیا بنیں گے, صفت بنیں گے موصوف کی. ٹھیک ہے نا. اب یہ دونوں جی پلس ہو جائیں گے, پلس ہو کے کیا بنیں گے, یہ مبتدا بن جائیں گے. ابھی خبر بنا لیں, ابھی خبر رہتی ہے. زید, زید کی ہے, ہاں, زید کی ہے خبر. belongs to زید, زید کی ہے, زید کے لیے ہے. کیا ورڈ آتا ہے, کی ہے, کی لی آتا ہے نا. لی زیدن, یہ لی جو ہوتا ہے نا, اس کو لام تملیک بھی کہتے ہیں نا, ملکیت کے لیے ہوتا ہے نا, یہ ملکیت کے لیے لی ہوتا ہے. زیدن, یعنی لی کا مطلب لیگے, لی زئی, لی زیدن ہوتا ہے نا, لی زیدن ہوتا ہے. اچھا, دن لگاؤں, دن. دن آئے گا نا لی کے بعد. ویسے تو زئی دن ہوتا ہے, لیکن جب لی لگ جاتا ہے حرف جر تو وہ زئی دن ہو جاتا ہے نا. جی یہاں پر بھی آپ کا دیکھیں, یہ المکتبو تھا نا, تو جب الا لگا تو المکتبی ہو گیا. جی 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 حرف میم. جر کے آنے سے زیر آ جاتی ہے. تو یہاں بھی آپ کا حرف جر جب آیا تو یہاں پہ دو پیش تھے زیدن, تو دو زیر میں چینج ہو گئے. سمجھ آئیے؟ جی میم. آپ کیوں بول رہی تھی یہاں پہ دو پیش لگائیں؟ کیونکہ مبتدا یہ نام ہے نا, علم ہے نا, اس لیے. علم ہے تو علم زیر میں نہیں آ سکتا, زبر میں نہیں آ سکتا. زیدن, زیدن, زیدن نہیں ہو سکتا. خبر نکرہ ہوتی ہے تو پھر کیسے پتہ چلے؟ تو جی 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 یہ نکرہ نہیں ہے.
नकरे ही है ना। ठीक है ठीक देखिए है ठीक है, देखिए तनवीन आ गई, खबर तनवीन जब, आ गई। लेकिन जब खबर वन वर्ड आती है ना, मुफरद आती है ना, ये मुफरद खबर थी, ज़कियतुन मुफरद खबर थी, ठीक है। ये शिव जुमला बन के खबर आ रही है, अब ये कायम मकाम खबर है, ये शिव जुमला खबर बन रही है। ली ज़ैदिन शिव जुमला है, जार मजरूर को शिव जुमला कहते हैं। ज़र्फ ये मुदाखिला के अल्लज़ी अला अलल मकतबी, हम्म, ये शिव जुमला प्लस सिला है ना मैम? हाँ शिव जुमला बन के सिला बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जी जी शिव जुमला कायम मकाम खबर बन रही है, यहाँ पे खबर मुफरद नहीं आ रही। अगर ये मुफरद होती ज़ैदुन होता, लेकिन ली भी लग गया ना, मुरक्कब बन गया, ठीक है। जी और जी कौन जी सा मुरक्कब है, मुरक्कब जारी है, तो मुरक्कब जारी जारी तो शिव जुमला होता है, शिव जुमला जी कायम मकाम खबर बन गई। यहाँ पे सारी खबर जितनी भी मोमिनात ये सब मुफरत खबर आ रही थी, ये शिव जुमला नहीं आ रही थी, इसलिए जी सबके ऊपर पेश आया, ये भी रफ़ई हालत में, ये भी रफ़ई हालत में। ज़कियतुन पे भी दो पेश लगाए थे, वो भी थी। यहाँ पर ऊपर जो खबर आई थी एक और आई थी, वो आपकी यही जार मजरूर शिव जुमला खबर आई थी, जैसे यहाँ पे आई है। जब भी फिर जर लग जाए तो वो शिव जुमला बन जाता है, फिर जी जब भी ज़र्फ लग जाए तो वो शिव जुमला बन जाता है। तो यहाँ पर अब शिव जुमला कायम मकाम खबर है, ठीक है। सिर्फ खबर जी नहीं मैम कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, जार मजरूर तो मुताल्लिक बनते हैं ना, जी जार मजरूर तो मुताल्लिक बनते हैं, लेकिन यहाँ पे ये खबर कायम मकाम खबर बन के आ रहा है, क्योंकि खबर मौजूद नहीं है तो खुद खबर बना रहे हैं। तो ये आपका पार्ट वन खत्म हो गया। अभी हम नेक्स्ट जो है ना, ये हम पार्ट टू शुरू करेंगे। मैं इसको ओपन कर देती हूँ और जरा सा लोड होने दें। तो हम नेक्स्ट जो है वो हमारा फेल का है। मीन टाइम मैं आपको ना एक दो वीक में मैं आपका वो ग्रैंड टेस्ट भेज दूंगी, उसको आप करना, आपको पता चलेगा आपको पीछे वाला कितना मैम। आया। मैम ट्यूसडे भी हमको ले रही क्या आप? बिल्कुल ले रही हूँ, लेकिन उसमें मदीना बुक पढ़ेंगे ना, मदीना बुक टू पढ़ेंगे हम। जी जी इंशाल्लाह। वैसे भी हम टू ही पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी हम मदीना बुक टू ही पढ़े। अब ये लोड नहीं हो रहा पेज। मेरी आवाज सही आ रही है? जी मैम। अच्छा सही आ रही। अच्छा ये अस्माए मौसूला आज हमने पढ़े हैं सारे, मैंने समझा दिए, अल्लाह जी अल्लाह ती। और चलें भाई, फजर हो गई आपके पास। तो ये जी मुजक्कर के लिए, वाहिद के लिए, और ये जमा के लिए, और ये मुन्नस के लिए वाहिद के लिए, और ये अल्लाह ती डबल तीन लाम आ रहे हैं यहाँ पे दो लाम आ रहे हैं, तो ये ख्याल रखना है लिखते हुए। बाकी ये मुसन्ना के कम यूज होते हैं, जो कम यूज होते हैं उनको इतनी हम तवज्जो नहीं देते, ठीक है। वो जब आएंगे तो देखा जाएगा। तो बाकी इसका मीनिंग जो होता है वो जो मन का, अच्छा ये भी दो इसम मौसूल है ना, ये अभी हमने यहाँ पे यूज नहीं किए, यहाँ पे अभी हमने अल्लाह जी यूज किया। मिसालें आई थी यहाँ पे माँ और मन की, आई थी ऊपर मिसालें, लेकिन नीचे वाले तर्जमे में हमने माँ और मन नहीं यूज किया। यहाँ पर मिसालें यहाँ पे आई थी, यहाँ पे एक सेकंड, माँ और मन की मिसाल आई थी। माँ और मन जो होते हैं ये वैसे तो क्वेश्चन के लिए हैं, लेकिन दरमियान में आ जाएं तो फिर ये सब मौसूल बन जाते हैं, अल्लाह जी का मानी देते हैं फिर, ठीक है। मुजक्कर है ना, तो अल्लाह जी का मानी देगा, और मन भी सही है। डिपेंड जी करता है उससे पहले क्या आ रहा है, उससे पहले मुन्नस आ रहा है, मुजक्कर वाहिद आ रहा है, तो ये भी वाहिद मुजक्कर होंगे, ठीक है। ये फॉलो करेंगे ना उसको, पीछे वाले को फॉलो करता है। इस जी मौसूल जो होता है ना, उस पीछे वाले नाउन को, जैसे अन्निसाउ आया था तो हमने अल्लाह अल्लाह ई लिखा था, अल्लाह ती लिखा था, क्योंकि अन्निसा जमा थी। इसी तरह अन्नासु आया था तो हमने अल्लाह जीना लिखा था, ठीक है। तो इस तरीके जी से फिर होता है। चलिए ओके, ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। काफी है ना? कोई सवाल है जी तो मैम कर लें, किसी को कोई डाउट है तो मेरे पास टाइम है आज थोड़ा सा, इंशाल्लाह। बता दें। इस मौसूल समझ में आ गया, मजे का था। कितना अच्छा लगता है जब हम इस तरह जुमलों को करते हैं, इस तरह हम कुरान की आयत को भी करेंगे। खोल लूं थोड़ी, पढ़ा दूं कुरान की आयत, आज सूरत फातिहा में पूछ लूं क्वेश्चन कुछ जी आज। जी करें। हाँ, क्योंकि आज हमारा खत्म हो रहा है ना, तो इसको बुक को मैं स्टॉप शेयरिंग करती हूँ, फिर आगे दूसरी चीज। स्टॉप
میں ماں اور مام بھی اسم موصول ہے، التی بھی ہے، تو ماں یہاں کیوں نہیں لگا سکتے تھے؟ یہاں الذی ماں من، اور وہ جیسے وہ یہاں جب آئیں، الذی کی جگہ من، ہاں من نہیں لگا سکتے؟ ہاں لگ سکتے ہیں، لیکن الکتاب، ابھی آپ کو اللہ زینہ کا استعمال سکھایا ہے نا. اچھا ماں اور من بھی جب آئیں گے تو وہ بھی لگ سکتے ہیں، بالکل لگ سکتے ہیں، انہی کی جگہ لگ سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ ابھی آپ کو اللہ زی کا استعمال سکھایا، اللہ تی کا اور جمع کا. ٹھیک ہے۔ تو اب اس بک کو میں بند کرتی ہوں، میں دوسرا قرآن کھولتی ہوں. سائٹ لیو. اچھا سورۃ الفاتحہ کھولتی ہوں میں، انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کو کر لیتے ہیں، پتہ لگے نا قرآن میں کیسے یوز ہو رہی ہیں چیزیں، گرامر کو کیسے یوز کرنا ہے. تو سورۃ الفاتحہ پہ چلتے ہیں، یہ آگے سورۃ الفاتحہ آپ کی شیئر کرتے ہیں. چلیں اچھا، ابھی میں آپ سے سوال کروں گی، ٹھیک ہے؟ جتنا آپ نے پڑھا ہے اس کے بارے میں سوال کروں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ سورۃ الفاتحہ تی کون سا مرکب بن رہا ہے؟ سورۃ مرکب اضافی، المرکب اضافی مرکب اضافی، اور مرکب اضافی بن کے، رکیے مائک کیمرہ میوٹ کریں. اچھا یہاں پہ سورۃ الفاتحہ تی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا بنے گا؟ یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے یا جملہ فعلیہ؟ یہ جملہ ہے، پورا جملہ اسمیہ، جملہ جملہ ہے. اسمیہ، تو اس میں یہ سورۃ الفاتحہ پھر کیا بنے گا؟ مبتدا، مکیہ تو خبر. دونوں کو، ان کو توڑ نہیں سکتے، ٹھیک جی ہے؟ جی، جب سورۃ مرکب بن الفاتحہ جاتا ہے تو اس کو توڑ نہیں اضافی سکتے. منکر، تو یہ جی مبتدا بن جائے. مکیتن کیا بنے گی؟ خبر، خبر والی شکل ہے نا اس کی، جی جی، مفرد خبر جمیل، آ رہی ہے یہاں پہ، شب جملہ خبر نہیں آ رہی، مفرد خبر آ رہی ہے. تو جب مفرد خبر آتی ہے تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ والی شکل تنوین ہوتی ہے اور دو دمے ہوتے ہیں. جیسے زکیتن بھی ہم نے پڑھا تھا نا ابھی، تو زکیتن ون ورڈ مفرد خبر تھی نا، تو جی وہ بھی جی اسی زکیتن بھی اسی طرح آئی تھی. اچھا اب آتے ہیں بسم اللہ پہ، ٹھیک ہے؟ تو مجھے بتائیے بسمی کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب جاری، مرکب جاری، جاری ہے. اور بی کو اگر ہم چھوڑ دیں اور اسم اللہ ہی کو دیکھیں تو یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اس اضافی، مرکب اضافی، اللہ کا نام، ہاں اللہ کا نام. کاکی کا نام، ترجمہ آ رہا ہے نا، اسم اللہ ہی. یہ آپ کا اللہ، کیا ہے؟ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تبھی مرکب جی اضافی بنے گا نا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بی کے ساتھ اسم مل کے تو مرکب جاری بن رہا تھا. تو یہ تین لفظ جو ہیں یہ دو مرکب بنا رہے ہیں یہاں پہ. ایک بنا رہے ہیں بی کے ساتھ مل کے مرکب جاری بن رہا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ بسمی کیا ہے؟ مرکب جاری ہے. اور اسم اللہ ہی جو ہے یہ مرکب مرکب اضافی، اضافی ٹھیک ہے. ہے؟ اچھا اب آپ میں مجھے بتائیے گا کہ یہ الرحمن کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے؟ یہ ملانے کے اللہ کی لیے، صفا بن رہی ہے، صفا ہے ہاں اللہ کی. ہاں. اچھا یہ مجھے پہلے بتائیں یہ والی زیر کیوں آئی ہے؟ کیونکہ یہ بی کی وجہ سے. مرکب اضافی بی کی وجہ مداخلے، مداخلے. ہاں بی کی وجہ سے نہیں آ رہی، بی کی وجہ سے یہ نہیں، آ رہی ہے عابدہ. اچھا اچھا اچھا، بی اوکے. اپنے بعد والے کو ہی زیر دیتا ہے، اس سے آگے والے کو جا کے نہیں دیتا، اوکے. اس کو نہیں دے گا، اس میں پاور ہی نہیں ہے اتنی، وہ اپنے بعد والے کو ہی دے گا جو اس کے فوراً بعد آ رہا ہے. اچھا تو بس یہیں تک ہے. یہ والی جو زیر آ رہی ہے یہ کسی اور وجہ سے آ رہی ہے، اور یہ والی جو آ رہی ہے کسی اور مداخل وجہ سے آ ہاں، رہی ہے، اور یہ والی جو آ مداخل رہی ہے کسی اور وجہ سے آ رہی ہے. جی. یہ والی بی حرف جر کی وجہ سے آ رہی ہے بس. الرحمن اچھا یہ اب نون اب کی ایک منٹ ایک منٹ، یہ والی کس وجہ سے زیر آ رہی ہے؟ اس میں مداخلے. کی وجہ سے، مداخلہ مداخل بن رہا ہے. دو وجہ سے زیر آتی ہے، ایک زیر آتی ہے حرف جر کی وجہ سے، اور ایک آتی ہے مضافلہ بن رہا ہو تو اس کے نیچے بھی زیر آتی ہے. تو یہ مضاف ہے، اس پہ الف لام اور تنوین نہیں آ رہا، تو یہ مضاف ہے اور یہ مضافلہ ہے. اچھا اب مجھے بتائیں الرحمن کے نیچے زیر کیوں بن آ رہی ہے؟ یہ اللہ کی صفا، صفت ہے، صفا بن رہی ہاں صفت ہے. یہ اس کو فالو کر رہا ہے. یہ مداخلہ تو نہیں بن رہا نا کہ مداخلہ ہے، بن رہا ہے نہیں یا پیچھے حرف جر آ رہا ہے؟ نہیں، نہیں، یہ مداخلہ اس موصوف لیے کو نہیں، مداخلہ اس لیے نہیں بن رہا کہ جس پہ الف لام آ رہا ہے. اگر آپ اس کو جی مداخلہ بنائیں گے تو اس کو ظاہر مضاف بنائیں گے نا،
تو مضاف پہ تو الف لام نہیں آتا، تو پھر یہ کیسے مضاف بنے گا؟ نہیں بن سکتا یہ مضاف. تو یہ زیر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے نہیں آ رہی، بلکہ یہ اس اللہ کی صفت بننے کی وجہ سے آ رہی. اچھا اچھا. موصوف اور صفت کے نیچے ایک ہی اعراب آتا ہے نا، چاہے اوپر آئے چاہے نیچے آئے، برابر ہوتے ہیں نا، بیلنسڈ ہوتے ہیں نا مرکب جو موصوف اور صفت ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو زیر آ رہی ہے یا پھر جر کی وجہ سے، بی کی وجہ سے بھی نہیں آ رہی، یہ مضاف الیہ بھی نہیں بن رہا. تو پھر تیسری وجہ کیا ہے کہ یہ اس کی صفت بن رہا ہے، اللہ کی صفت ہے نا الرحمن. جی تو جو موصوف پہ اعراب ہوتا ہے وہی صفت پہ بھی ٹرانسفر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا الرحیم پہ کیوں آ رہی ہے؟ یہ صفت نمبر 2 یہ ہے، صفت دوسری صفت ہے اللہ کی. ہاں، یہ اگر یہاں پہ اللہ ہو ہوتا نا تو ان سب پہ بھی اللہ ہو آتا، کیونکہ موصوف مرفوع ہوتا ہے تو پھر آگے بھی دمے آتے صفت پہ بھی. لیکن چونکہ یہ مضاف الیہ بن گیا اور مجرور ہو گیا ہے، اس لیے اب یہاں اس کی صفت پہ بھی زیر لگ رہی ہے، اس کی اگلی والی صفت پہ زیر لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے یہ والی زیر کی، سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ کوئی ڈاؤٹ ہے تو نکال لیں. کی صفت کی وجہ یہ سے آئی ہے. ہاں، صفت کے نیچے وہی اعراب ہوتا ہے جو موصوف. تو یہ موصوف بنا، یہ مضاف الیہ تو ہے لیکن یہ موصوف بھی تو ہے نا. موصوف کیوں بن گیا؟ اگر یہاں پہ یہ آگے صفات نہ آتی تو یہ موصوف نہیں بنتا. اگر یہ صفات نہ آتی تو یہ موصوف نہیں بنتا، یہ صرف مضاف الیہ بنتا. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ آگے صفات آ رہی ہیں اس لیے یہ موصوف بن گیا. پھر صفات جو ہوں گی نا، جتنی بھی صفات آئیں گی چاہے 99 آ جائیں، ان کے نیچے پھر ان کے نیچے زیر ہی لگنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے آتے ہیں الحمدو. یہ کیا بنے گا جملے میں؟ مبتدا. مبتدا بنے گا، کیونکہ جملہ اس سے شروع ہو رہا ہے، ابتدا ہو رہی ہے، اور یہ معرفہ بھی ہے اور مرفوع بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مبتدا ہو گیا. اب للہ ہی کیا ہے؟ یہ کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب جاری. مرکب جاری. اب اس کو کیا بنائیں گے ہم یہاں پہ؟ متعلق بنائیں گے. متعلق کیوں بنائیں گے؟ پہلے خبر تو بنا لے مبتدا کی. اگر اس کو متعلق بنائیں گے تو خبر کیا بنائیں گے؟ مجھے بتائیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. جملہ کمپلیٹ ہے یہاں پہ. اگر آپ نے اس کو متعلق بنایا تو خبر کس کو؟ قائم مقام خبر. ہاں، اس کو جار مجرور شبہ جملہ قائم مقام خبر. اب آپ کو پتہ چل گیا نا شبہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ آج آپ نے پڑھ لیا. جار مجرور اور ظرف مضاف الیہ دونوں شبہ جملہ ہوتے ہیں، اور یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ یہ خبر بنتے ہیں، قائم مقام خبر. ویسے تو یہ متعلق ہوتے ہیں لیکن اب خبر نہیں آ رہی نا اس جملے میں. اس جملے میں خبر آ نہیں رہی. الحمدللہ پورا کمپلیٹ جملہ ہے، اس کے اندر اب خبر نہیں آ رہی تو ہم کیا کریں؟ پھر اس کو خبر بنانا ہے قائم مقام. اگر خبر یہاں پہ موجود ہوتی، جیسے واجب لکھا ہوتا، ہم اس کو خبر بناتے تو پھر اس کو متعلق بنا دیتے. یہ فالتو ہو جاتا نا. تو پھر ہم کیا کرتے؟ اس کو ہم خبر بنا، اس کو متعلق بنا لیتے. لیکن اب خبر نہیں ہے ہمارے پاس واجب تو ہم نے اس کو خبر بنایا. اور خبر کیوں نکال دیتے ہیں میں نے آپ کو بتایا، جب میننگ پورا سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے تو خبر کو آؤٹ کر دیتے ہیں، صرف متعلق جو ہوتا ہے اسی سے کام چلاتے ہیں، اسی کو خبر بنا لیتے ہیں. تو رب کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے بتائیے؟ یہ اللہ کی صفات. اللہ کی صفت بن رہی ہے. اللہ کے نیچے زیر آئی ہے لی کی وجہ سے، ہے نا. اللہ لفظ جلالہ اللہ مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ لی آیا پیچھے. اور رب کے نیچے کیا ہے؟ زیر کیوں آئی ہے؟ کیونکہ ہاں صفت بن رہی ہے، یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے. اچھا العالمین جو ہے، اب مجھے بتائیں یہ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے؟ کیا ہے؟ یہ مجرور ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے. مجرور ہے. اور پھر ہاں کیوں مجرور ہے؟ وجہ بھی بتانی ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. ہاں یہ مضاف ہے نا. جب یہ مضاف الیہ ہے تو اس سے ربی پہلے والا مضاف ہوگا. اور مضاف کی شرط کیا ہوتی ہے کہ اس کے اوپر الف لام بھی نہیں آتا، اس پہ تنوین بھی نہیں آتی. تو اس پہ الف لام بھی نہیں آ رہا اور تنوین بھی نہیں آ رہی، ہے نا. تو یہ مضاف بن سکتا ہے نا. ہاں زیر آ سکتی ہے، زبر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے، لیکن ایک ہی حرکت آئے گی. مضاف پہ تینوں حرکات آ سکتی ہیں. آ نہیں کہہ سکتا، الف لام نہیں آ سکتا، تنوین نہیں آ سکتی، حرکات تینوں آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ویسے تو یہاں پہ رب العالمین ہوتا ہے نا،
لیکن ابھی چونکہ اس کی صفت بن رہی ہے تو زیر لانی پڑی نا. جی ہاں تو العالمین کیا یہ مضاف ہونے کی وجہ سے مجرور ہے یہ, ہاں یا نون بھی. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم کیا کریں گے کہ الحمدللہ ہی تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو کہ تمام جانوں کا رب ہے. رب ہے. تو جو عالمین ہے یہ مبنی ہے جیسے مجرور بن رہا ہے عالمین. نہیں نہیں مبنی العالمین کہاں سے ہے؟ جمع ہے, نہیں مذکر ہے. مبنی جمع نہیں. جمع. عالمین کہاں سے مجرور مبنی, بن. کیسے مبنی سمجھ رہی ہیں آپ اس کو؟ نہیں میں دیکھ رہی تھی نا زبر ہے تو مجرور کیسے بن رہا ہے. مبنی جو ہوتے ہیں صرف 2% ہوتے ہیں, 2%. 100 میں سے صرف 2% مبنی ہوتے ہیں. تو العالمین جو ہے نا, العالمون بھی تو ہوتا ہے نا, پھر العالمین بنتا ہے نا. رفعی حالت کیا ہوتی ہے؟ العالمون ہوتی ہے, اور نسبی جری حالت العالمین ہوتی ہے. جیسے اوکے. مبنی نہیں ہے یہ اس کے. ہاں مجھے سمجھ آ گیا ان کی بات, وہ سمجھ رہی ہیں کہ یہاں پہ تو زبر آ رہی ہے تو یہ مجرور کیسے ہو گیا, یہی بات ہے نا. جی جی ہاں میں تو سمجھ یہ گئی وہ تو. ہاں مطلب نصب اور جر یا سے جر ہوتا ہے نا, جر نصب اثنین اور ہوتی. ہاں صحیح صحیح نصب اور جر شکل جی. یا سے ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک یا سے ٹھیک. یہ جو زیر آ رہی ہے نا, جو اچھا جر آ رہا ہے نا, یہ یا کی وجہ سے آ رہا ہے. اگر وہ ہوتا تو وہ رفعی حالت ہوتی, ابھی یا آیا تو وہ جری حالت ہے. جی تھینک اس یو. کو نہیں دیکھنا. جمع اس کو مذکر نہیں. سالم میں اس کو نہیں دیکھتے. مسلمونہ میں رفعی حالت کیوں ہے؟ مسلمونہ میں رفعی حالت کیوں ہے؟ واو کی وجہ سے ہے. اور یہاں پہ نسبی جری حالت کیوں ہے؟ یا کی وجہ سے. اونا ساؤنڈ آپ کو پتہ ہے نا کون سی حالت ہوتی ہے؟ اونا ساؤنڈ رفعی حالت ہوتی ہے. جی اور اینا ساؤنڈ کون سی ہوتی ہے؟ نسبی جری ہوتی ہے. تو یہ جی اینا جی. ساؤنڈ ہے نا, سمجھ اینا ہے کہ صحیح. نہیں؟ جی جی. اینا ساؤنڈ ہے تو مجرور ہوگا. اچھا منصوب تو صحیح. ہو نہیں سکتا. منصوب کیوں ہوگا مجھے بتائیں؟ منصوب نہیں ہو سکتا, مجرور ہے کیونکہ پیچھے مضاف آ رہا ہے. ہم، پیچھے مضاف آئے صحیح. گا تو مجرور ہی ہوگا نا, منصوب تو نہیں ہوگا نا. جی جی جی. تو یہاں سے دونوں حالتیں ہوتی ہیں, نسبی بھی اور جری بھی. اچھا, الرحمانی کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے بھائی؟ یہ اللہ کی صفت بن رہی ہے یہ بھی. کہاں اللہ کی, اللہ موصوف ہیں, اس کو بھی بھول جائیں اوپر والے کو. وہ اللہ بنا تھا اور 2 صفات آئی تھی بسم اللہ میں, ٹھیک ہے نا. تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب اس میں آپ یہ موصوف اللہ دوبارہ ہے, اس کی رب نمبر صفت نمبر 1 ہے, اور الرحمانی صفت نمبر 2 ہے. نمبر 2 اور رحیم صفت نمبر 3. الرحیم. اس کے نیچے بھی زیر آ رہی ہے تو یہ بھی اللہ کے نیچے زیر ہے, موصوف ہے, تو یہ بھی آپ کی تیسری صفت ہو گئی. اور پھر مالکی کے نیچے بھی زیر ہے, تو یہ یہ کیوں بھی زیر ہے؟ صفت یہ بھی یہ بھی صفت ہے اللہ کی. یہ چوتھی نمبر. اچھا, تو اللہ تعالیٰ جی کی 4 صفات آ رہی ہیں, اور کتنی بڑی بڑی صفات آ رہی ہیں. رب, رحمان, رحیم, مالک. مالک کتنی بڑی صفت ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے ملکیت میں کچھ ہو تو ہم اتنے, یہ گھر میرا ہے, یہ میں اس کی اونر ہوں, لینڈ لیڈی بن جاتے ہیں آپ, ہے نا. تو مالک تو اللہ تعالیٰ نے تو پوری کائنات, آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہے, آپ نے تو صرف یہ دنیا دیکھی ہے نا, چاند ستارے یہ دیکھے ہیں. پیچھے یونیورس میں کیا کیا ہے, سب کا مالک اللہ ہے. اور ان کو صرف اس نے مالک نہیں ہے, ان کا سارا خیال بھی رکھ رہا ہے. مجال ہے کسی چیز, کوئی بھوک سے مر جائے, بیماری سے تو مر سکتے ہیں, بھوک سے نہیں مر سکتے آپ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دینا ہی ہے, کیونکہ وہ رب ہے آپ کا. اس نے آپ کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا, وہ آپ کو ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں آپ کا رزق ہوتا ہے. چاہے وہ جانور ہیں, چونٹیاں ہیں, کوئی بھی ہیں, وہ ان کو ایسی خوشبو آتی ہے, ان کو ایسے گائیڈ کرتا ہے ان کا رب کہ تمہارا رزق اس طرف ہے, اس طرف جاؤ. پھر ایک ادھر جاتی ہے, سب چل پڑتی ہیں, ٹھیک ہے. کس طرح لائن قطار میں جا رہی ہوتی ہیں اور اٹھا کے لا رہی ہوتی ہیں, اور سٹور بھی کر رہی ہوتی ہیں. تو جتنا بھی غور کریں گے نا آپ, تو صبح سے شام خالی اپنے اوپر غور کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں, اور ہم کتنے ناشکرے ہیں. جو چیز نہیں ہوتی اسی کو رو رہے ہوتے ہیں. اچھا, یوم کے نیچے زیر کیوں آ رہی؟ چلو یہ تو 4 صفات ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی, اللہ موصوف تھے تو 4 صفات کے نیچے زیر آ گئی. یوم تو یہ اللہ کی, ظرف ہے. یوم تو اللہ کی صفت نہیں ہے نا. یہ ظرف یہ نہیں. یہ مضاف الیہ بن رہا ہے نا. نہیں مالک وہ مضاف ہے. ظرف بھی ہے. جو ظرف کہہ رہے ہیں نا, تو ظرف پہ تو زبر آتی ہے ہمیشہ, اماما, ہے نا.
तहता। यौमी मुदाफ इलैह, यौमिद्दीन, ये मुदाफ मुदाफ इलैह मुदाफ बनकर इलैह है। फिर से मुदाफ बन रहा है अद्दीन का। ओ, अच्छा, जिसको सही जवाब आता है सिर्फ वो बोलें। जी, मालिकी मुदाफ है, यौमी हाँ मुदाफ इलैह है, फिर हाँ मुदाफ इलैह बनकर ये फिर से मुदाफ बन रहा है अद्दीन के। हाँ, यहाँ पे दो मुरक्कबे इजाफी बन रहे हैं। एक मालिकी यौमी बन रहा है मुरक्कबे इजाफी, ये मुदाफ है, ये मुदाफ इलैह है। और फिर ये मुदाफ तो है, ये मुदाफ इलैह भी बन रहा है और ये मुदाफ भी बन रहा है। ये डबल रोल कर रहा है, मुदाफ प्लस मुदाफ इलैह। ये जो मिडल वाला होता है ना, ये डबल रोल करता है। ये मुदाफ इलैह भी बन रहा है आपका। और इसके ऊपर पेचीदा मुरक्कब इजाफी। हाँ, इसलिए इसके ऊपर देखें, ये मुदाफ इलैह बन रहा है इसलिए जेर आ रही है, ठीक है। और ये फिर मुदाफ बन रहा है इसलिए इसके ऊपर अलिफ मुअल्ला लाम और तनवीन। तनवीन भी नहीं आ रही। मिडल वाले पे ना आपने अलिफ लाम लाना है ना तनवीन लानी है, और हमेशा जेर लानी है। अलिफ लाम और तनवीन नहीं लानी, क्योंकि इसने क्या बनना है, मुदाफ बनना है। और जेर क्यों लानी है, क्योंकि ये मुदाफ इलैह भी बन रहा है। तो इसमें दोनों की खुसूसियात होंगी, मुदाफ की भी और मुदाफ इलैह की भी। अब ये मुदाफ इलैह किसका बन रहा है, फौजिया आप बताएं, किसका मुदाफ इलैह बन? मालिक का, माली का मुदाफ में बन रहा है। और माली के नीचे जेर क्यों आई थी? इसी की वजह से, यामी के। नहीं, नहीं नहीं, रहीम रहीम, नो, मालिक के, मुदाफ अलैह की वजह से। मुदाफ इलैह की वजह से। अल्लाह की वजह से। अल्लाह के नीचे जेर आई है ना, अल्लाह की हाँ, सिफ्त बन रहा है ना मालिक सिफत के। सिफत की वजह से। हाँ, ये बातें ख्याल रखनी है। अब उसके पीछे कहाँ मुदाफ है, ये मुदाफ इलैह बन रहा है, बताए ना, हरफ जर भी नहीं है, मुदाफ भी नहीं है, तो फिर जेर नहीं क्यों नहीं, आ रही है? क्योंकि वो अल्लाह की ये सिफ्त अल्लाह बन की रहा है। सिफत है। अल्लाह, अल्लाह अगर मरफू होते ना यहाँ पे, तो ये भी मरफू होता। मजरूर होते, मजरूर है तो मजरूर है, मंसूब होते तो मंसूब होता है। ये भी जी जी। जो मौसूफ होता है वो आगे वही होता है। सही एक्सक्यूज है। मैडम, लेकिन सिफ्त और मौसूफ तो एक दूसरे को, सिफ्त फॉलो करती है मौसूफ को, तो अल्लाह तो इसमें आलम है, वो हाँ, मारफा है, मालिक तो नकरा है। बहुत बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, बहुत ही अच्छा सवाल है। आप ये कहना चाहती है कि मालिक नकरा है और वो मारफा है, हालांकि ये जी फॉलो करते हैं एक दूसरे को, जी है ना? ऐसा ही है ना? जी 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 हाँ, जी। तो अब आप सब सुनिए मेरी बात। मैंने आपको बताया था ना, एक चीज होती है मुदाफ इलल मारफा। हाँ, जो अलिफ लाम की वजह से। नहीं नहीं, जी जी ठीक एक है। होता है मुदाफ ये इलल, यौम तो का मुदाफ ठीक है। हाँ, यौम मुदाफ मुदाफ इलैह इलैह का बन रहा है ना। हाँ, अब यौम सही पे तो हम सही मजबूरी में सही। ला नहीं सकते ना, मजबूरी में अलिफ लाम ला नहीं सकते, क्योंकि हमने इसको आगे फिर मुदाफ बनाना है। तो ये आपका मुदाफ इलल मारफा होने की वजह से यहाँ पे ये मारफा बन रहा है। जज़ाकल्लाह। इसकी बहुत मिसालें आएंगी। तो इसको आप, ये मार्फ है, वाकई मार्फ है, और ये भी मार्फ है क्योंकि ये मुदाफ इलल मार्फ है। आपने जो 7 अक़साम पढ़ी है ना, मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ ग्रामर में साथ साथ चलें, जो मैं टेस्ट देती हूँ उनको सीरियसली लें, उनको लर्न जी करें, उनसे सीखें, जो सवाल उनमें समझ नहीं आता मुझसे पूछें कि ये हमें चीज समझ जी, नहीं आई। याद आ गया, याद आ गया, मुदाफ इलल मारफा है। ठीक। हाँ, तो ये 7वीं किस्म होती है मार्फा की, ठीक है, मुदाफ इलल मार्फा। तो ये आपका मार्फा, ये जो है, ये जो मालिक है ना, ये आपका मुदाफ इलल मार्फा है, ठीक है। चाहे आप इसको इसकी तरफ मुदाफ कर लें, चाहे आपको इसकी तरफ मुदाफ कर लें, सही है। तो अब इसके ऊपर तो हम अलिफ लाम ला नहीं सकते, नहीं, असल में तो ये, अगर ये मुदाफ बन रहा है तो मुदाफ इलैह तो मारफा होता है, उस पर अलिफ लाम होता है, जैसे यहाँ पे मारफा है मुदाफ इलैह। तो यहाँ मिडल में हम अलिफ लाम ला नहीं सकते थे, इसलिए हम इसको छोड़ दिया, मजबूरी थी ना, हम अलिफ लाम लाए नहीं, तो ये मारफा ही है। और इसको क्यों मारफा है, मुदाफ इलैह मारफा। आगे चलते हैं। अच्छा, जेर इसके नीचे आ गई क्योंकि ये इसका मुदाफ इलैह बन रहा है। और अद्दीन के नीचे जेर क्यों आ रही है? यौमुद्दीन, क्या ये मुदाफ इलैह होनी चाहिए। अल्लाह की सिफ्त बन मुदाफ रहा है इलैह, क्या? हाँ, ये मुदाफ इलैह बन रहा है मुदाफ क्योंकि इलैह। हाँ, तो इसके नीचे भी जेर मुदाफ इलैह होने की वजह से आ रही है, इसके नीचे भी जेर मुदाफ इलैह होने की वजह से आ रही है, और इसके नीचे जो जेर आ रही है वो अल्लाह की सिफ्त होने की वजह से आ रही है। पूरी तरह आपको श्योर होना चाहिए कि अच्छा, ये जिस दिन आपको ये चीजें आ गई ना, उस दिन आपको ग्रामर आ जाएगी कि ये जेर क्यों आ रही है, ये 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 क्यों, सब जगह जेर ही आ रही है, तो क्यों आ रही है? क्योंकि मौसूफ जो है वो जेर वाला है। यहाँ पे तो नहीं आई, क्योंकि ये तो किसी का सिर्फ नहीं बन रहा, तो क्यों जेर आएगी इसके नीचे? ये तो मुब्तदा है, और जो मुब्तदा की क्वालिटीज हैं उसके अंदर है, मारफा भी है, मरफू भी है, और ये मुदाफ इलैह बन रहा है।
اب اس میں زیر جو آ رہی ہے مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے نا، تو یہ مجرور ہے کہ نہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہ مجرور ہے؟ جی اینا ساؤنڈ یہ کیوں مجرور ہے؟ اس کے اوپر تو زبر آ رہی ہے، تو مجرور کیسے ہو گیا؟ یہ مجرور کی کیسے ساؤنڈ ہوا؟ اینا ہے، ہاں، اینا ساؤنڈ اینا ساؤنڈ، اینا ساؤنڈ مجرور ساؤنڈ ہوتی ہے، منصوب بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر تو مضاف منصوب الیہ بھی بن رہا ہے، ہے۔ منصوب ہاں، اینا ساؤنڈ منصوب بھی ہوتی ہے، مجرور بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ یہ مضاف الیہ کی جگہ پہ آ رہا ہے نا، تو یہ مجرور ہی ہوگی، پھر منصوب تو نہیں ہو سکتی۔ اینا ساؤنڈ دونوں بن سکتی ہے نا، منصوب بھی مجرور بھی۔ مسلمون رفعی ہے، مسلمینہ مسلمینہ، تو نسبی حالت بھی مسلمینہ ہے۔ میم آپ جب یہ بتا رہے تھے نا سورۃ الفاتحہ، ہوں تو ایکچولی میں پورا سن نہیں پائی تھی، بیچ میں میری کال آ گئی تھی۔ ہوں وہ کیا مکیتن کے بارے میں کیا کہا تھا، وہ میرا مس ہو گیا۔ مکیتن کے بارے میں ان کہا تھا کہ سورۃ الفاتحہ یہ کی، خبر بن رہی ہے، جیسے زکیتن اچھا کو خبر بنایا تھا نا، یہ خبر بننی ہے نا، جو نکرہ ہوتی ہے مرفوع ہوتی ہے وہ خبر بنتی ہے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ مرکب اضافی بن کر مبتدا بن رہا ہے ہاں، اور یہ خبر بن ایسے؟ رہی ہے۔ ہاں، اچھا اچھا یہ کیا بن رہا ٹھیک ہے؟ ہے سمجھ گئی۔ آیاتو ہا کیا بن رہا ہے؟ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ مرکب مرکب اضافی، اضافی، مرکب اضافی۔ اور یہ رکوع ہا کیا بن رہا ہے؟ یہ بھی اضافی یہ بھی اضافی۔ مرکب اضافی۔ اضافی اس کے رکوع، اس کا رکوع ایک ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی آیات، اس کا ہاں یہ پہلا رکوع ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا رکوع پہلا پڑھ رہے ہیں، اور اس کی آیات اتنی ہے 7 ہیں، پہلے رکوع میں 7 آیات ہیں۔ سورۃ الفاتحہ ہاں، کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک ہی رکوع ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں 7 آیات ہیں، اور یہ سورۃ الفاتحہ مکی ہے۔ تو دیکھیں میں آپ کو بتایا ضمیر سے پہلے جب نون آئے تو مرکب اضافی کے علاوہ کچھ نہیں بنتا، چاہے نون کے بعد ضمیر کہہ لیں یا ضمیر سے پہلے نون کہہ رہے ہیں، اس نے مرکب اضافی بننا ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی ایسے ضمیر سے پہلے نون آ رہا ہے، فعل تو نہیں ہے نا آیاتن؟ آیاتن فعل ہے یا نون ہے؟ نو نون ہے، تو پھر ضمیر سے پہلے نون آئے گا تو مرکب اضافی بنے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں ٹپس دیتی ہوں، یہ بڑی بڑی مصیبتوں سے بچائیں گی آپ کو اچھا انشاءاللہ۔ اچھا اب آ جائیں ایاک نعبد، نہیں ابھی ہمارا ہاں یہ ہو گیا، ایاک نعبد، نعبد کیا ہے؟ اس میں فعل حرف ہے، فعل ہے، فعل ہے، ٹھیک ہے۔ فعل کیوں ہے؟ ہوں، کیونکہ اس میں نہ تنوین کیونکہ ہے، نہ ہم اس میں الف لام ہے، اس میں زمانہ بھی ہے، اس میں کام بھی ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کرتے ہیں اور کریں گے بھی۔ جو آپ کا فعل مضارع ہوتا ہے نا، وہ دونوں کا میننگ دے رہا ہوتا ہے، یہ فعل مضارع ہے، ماضی نہیں ہے۔ یہ فعل مضارع کی علامت کیا ہوتی ہے کہ اس کے شروع میں یا تا الف یا حمزہ نون، ہاں، تو نون آ جائے تو نحنو ہوتا ہے، الف حمزہ آ جائے تو انا ہوتا ہے، یا آ جائے تو ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر تا آ جائے تو انتا ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ آپ نے اس طرح یاد رکھنے ہیں، 4 آتے ہیں لیٹر شروع میں، یا تا الف نون، تو یہ آپ کا فعل ہے، اس کے اندر ہی فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو سیغہ ہوتا ہے نا، یہ 14 نمبر کا سیغہ ہے فعل مضارع کی گردان میں، 14 نمبر کا، تو اس کے اندر ہی فاعل ہوتا ہے۔ 13 والے میں بھی اندر ہی فاعل ہوتا ہے، 7ویں والے میں بھی اندر ہی فاعل ہوتا ہے، 7 13 اور 14 ان میں فاعل اندر ہی ہے، باہر دیکھنا نہیں ہے، اندر ہی ہے۔ تو یہ آپ کا کیا بن گیا؟ فعل اور فاعل، نحنو ضمیر اس میں فاعل ہے، یہ فعل ہے، اور اس کا مفعول کیا بن رہا ہے؟ یہ شروع میں آ گیا۔ ایاک، مفعول کو شروع میں کیوں لائے ہیں؟ کیوں لاتے ہیں اپنی جگہ سے ہٹا کے؟ ترتیب تو یہ ہوتی ہے کہ فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، اور پھر مفعول آتا ہے نا، فعل جی فاعل فعل مفعول، مفعول، لیکن شروع میں کیوں لاتے ہیں؟ اس میں زور پیدا کرنے کے تاکید لیے۔ تاکید، ہاں، جیسے خبر کو بھی پہلے لے آتے ہیں نا، تو زور پیدا کرنے کے لیے لے آتے ہیں نا، تو اس میں زور پیدا ہو گیا، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، وَإِيَّاكَ، کیا ہوتا یا ضمیر ہے نا، یہ پوری ضمیر ہے، یہ پوری مفعول، ضمیر ہے یا کا؟ ہاں اچھا یہ پوری ضمیر ہے، اس میں بس یہ اکیلی نہیں آ سکتی نا، آپ کو پتا ہے یہ کسی نہ کسی ساتھ اٹیچ ہو کے آتی ہے،
یہ کا کما کم جو چھوٹی چھوٹی ہو ہا ضمیریں ہوتی ہیں نا، یہ اکیلی نہیں آ سکتی، تو اس کو پھر تو پیچھے کیا کیا گیا، یا لگایا. یا یا کا مطلب صرف؟ ہاں صرف اونلی، اونلی اچھا تیری. وہ اونلی کا ترجمہ اس سے نہیں آ رہا، یہ سے نہیں آ رہا. وہ اونلی کا پھر؟ ترجمہ اس لیے آ رہا ہے کہ وہ شروع میں لے آیا مفعول کو، اپنی جگہ سے ہٹا دیا. اچھا یہ اصل میں تھا نابودو کا، یہ کا یہاں تھا لیکن اس میں زور پیدا نہیں ہو رہا تھا. ہم عبادت کرتے ہیں تیری، اس میں تو کوئی زور ہی نہیں ہے نا، تو کا کو اٹھا کے یہاں پہ لے آئے تاکہ زور اچھا. پیدا ہو جائے. تو یہ جو آپ اونلی کا ترجمہ کر رہی ہیں نا، یہ اس کو اٹھا کے یہاں لانے کی وجہ سے کر رہی ہیں، یا کی وجہ سے نہیں کر رہی. اچھا وہ آپ کو گرامر نہیں آتی ہوتی نا، تو پھر وہ آپ کو بتا دیتے ہیں یا جو ہے یہ اونلی ہے اور کا مطلب ہے تیری. ابھی آپ گرامر پڑھ رہے ہیں، جی جی یہ جو اس میں زور پیدا ہوا نا صرف تیری ہی، اور انگلش میں اونلی کا معنی کرتے ہیں، یہ اس کو اپنی جگہ سے ہٹانے کی وجہ سے آ رہا ہے، اس کو شروع میں لانے کی وجہ سے آ رہا ہے. اور یہ تو اس کو ٹیک دینے کے لیے خوبصورت، اگر صرف کا لکھا ہوتا تو وہ تو گم ہی ہو جاتا نا کہیں، ہے نا. یہ جو چھوٹی چھوٹی ضمیریں ہوتی ہیں، ان کو اگر اس کے ساتھ کچھ لگائیں گے نہیں یا وغیرہ، تو یہ تو گم ہو جائیں گی نا. جی اس لیے یا کے ساتھ بھی کچھ یا لگاتے ہیں، یا کا یا نہ، ہے نا. جب بھی یوز ہوتی ہے جی تو ساتھ یا لگاتے ہیں. تو اس کا ترجمہ اونلی نہیں ہے، اونلی جو آ رہا ہے وہ یہاں سے آ رہا ہے کہ آپ نے اس کو اٹھا کے پیچھے لائے ہیں، اس میں تاکید پیدا ہو گئی ہے. صرف تیری ہی ہم بات کرتے ہیں اور کریں گے، کیونکہ یہ دونوں کا معنی دے رہا ہے فیوچر کا بھی. وا اور حرف ہے نا، یہ ہے نا، حرف عطف. حرف عطف ہے. کا یہاں پہ بھی یہ نستعینو کا تھا، فعل. کا یہاں جی. تھا، یہ فعل فاعل اور یہاں مفعول تھا، لیکن اٹھا کے شروع میں لائے اور اونلی کا معنی دیا صرف تیری ہی. صرف کا معنی بھی ہے اور تیری کا معنی، صرف تیری اور ہی کا معنی بھی ہے. صرف کا معنی بھی ہے اور تیری، تیری تو یہاں سے آ رہا ہے نا، صرف ہی کا معنی بھی آ رہا ہے، صرف بھی اور ہی بھی. صرف تیری ہی ہم، تجھ سے ہی، بلکہ یہاں پہ ترجمہ کریں گے، تیری ہی نہیں کریں گے، تیری ہی کا یہاں کریں گے، تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں. یہ ہے ہم آپ کا، ٹھیک ہے، نحنو، ہم مدد مانگتے ہیں. سمجھ آئے؟ ٹھیک ہے، پھر آگے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. جب یہ آپ نے فعل اسٹارٹ کرنا ہے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیا ہے، فعل ماضی ہے، مضارع ہے، یا کمانڈ ہے، امر ہے، کیا بن رہا ہے یہاں پہ. تو یہ بھی آج میں نے بتا دیا، جس میں یا تا الف نون شروع میں آ جائے، یہاں بھی آ رہا ہے، تو یہ کون سا فعل ہوتا ہے، یہ فعل آپ مضارع. کا مضارع ہوتا ہے. اور حمزہ آ جائے تو وہ امر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جی. زیر کے ساتھ حمزہ آئے تو وہ امر ہوتا ہے. اگر زبر کے ساتھ حمزہ آئے نا تو مضارع ہی ہوتا ہے، اس میں انا ضمیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر زیر جی. کے ساتھ آئے تو وہ امر ہوتا ہے. فعل امر کا پتہ ہے نا، جس میں آپ اب اللہ تعالیٰ کو آرڈر حکم میں. تو نہیں، ہاں اللہ تعالیٰ کو حکم تو نہیں دے سکتے نا، کہ دے سکتے نہ. ہیں، ہم نہیں. درخواست کرتے ہیں. تو امر جو فعل امر ہوتا ہے نا، اس میں آپ درخواست بھی کر سکتے ہیں. آپ درخواست ظاہر کس سے کی جاتی ہے، بڑوں سے کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے بڑے ہیں، اللہ. اللہ تعالیٰ سے، اپنے بزرگ سے بھی کی جا سکتی ہے نا درخواست. کسی گھر میں بزرگ ہیں، آپ ان کو حکم تو نہیں دیں گے نا. نہ. آج کل تو بچے بھی کہتے ہیں کہ ہم سے ریکویسٹ کریں، حکم نہ دیں ہمیں، ریکویسٹ کریں، ہم سے پیار سے بات کریں. آپ حکم دیں گے نا ہم چڑچڑے ہو جائیں گے. تو ریکویسٹ بہرحال چھوٹوں سے بڑوں سے ریکویسٹ ہوتی ہے، چھوٹوں کو حکم دیا جاتا ہے. پانی لے آؤ، ہے نا، آپ اپنے بچے کو کہتی ہیں نا پانی لے آؤ، تو ریکویسٹ تو نہیں کرتی، آپ کہتی ہیں پانی لا دو، لا دو، لا دو. پھر وہ کہتا ہے کون سے گلاس میں، ٹھنڈا لاؤں کہ گرم لاؤں. پھر آپ تنگ آ کے کہتی ہیں چھوڑو میں خود ہی پی لیتی ہوں. اتنے سوال کرتے ہیں نا بچے، کام نہیں کرنا ہوتا نا. اس لیے ہم بھی دین میں اتنے سوال کرتے ہیں. جب ہم نے عمل نہیں کرنا ہوتا نا، تو ہم سوالوں پہ سوال کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. نیل پالش لگا کے وضو ہو جائے، یہی سوال ہوتے ہیں ہمارے. ٹوتھ پیسٹ روزے میں کر سکتے، بھائی پتا جو ہے نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے. ایک دفعہ بتا دیا نا کہ لیر آ جاتی ہے نیل پالش لگانے سے. ناخن نہیں بڑھانے، جانوروں کی علامت ہے. ناخن رکھ سکتے ہیں کہ لمبے رکھ سکتے ہیں، جانوروں کی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. ہر جمعے کو نیل کاٹنے ہیں، تو کتنے لمبے لمبے، اور اوپر سے پھر وہ جو آرٹیفیشل لگائے جاتے ہیں. کتنی مصیبتوں میں ہم پڑے ہیں. تو وہی ہم قرآن کیوں نہیں سیکھتے آ کے؟ اتنا قرآن کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی. اور ناخون جو ہے اور وہ
میڈیکیور، مجھے تو نام بھی نہیں آتے، پیڈیکیور، پتہ نہیں کیا کیا کرواتے ہیں. یہ تمہارے ہاتھ پیر جو ہے نا مٹی ہو جانا ہے، اور یہ تمہارے خلاف گواہیاں دیں گے قیامت والے دن. گواہ بن کے آئیں گے یہ ہاتھ پیر، تم نے ان سے یہ گناہ کیا تھا. یہ سب ہمارے خلاف ہو جائیں گے. بلکہ دنیا میں بھی بزرگ بہت بوڑھا ہو جاتا ہے نا، جیسے فالج وغیرہ ہو جاتا ہے لوگ، تو ان کے ہاتھ پیر جواب ہی دے جاتے ہیں، دماغ جواب، یادداشت نہیں رہتی. میں نماز میں بھی کئی دفعہ بھول جاتی ہوں، میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. یہ حال ہے. تو جب تک آپ کے پاس یہ ہے، دماغ ہے، سب کچھ ہے، تب تک اس سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کی کتاب پڑھیں. اور کتنی خوبصورتی سے آج ہم نے پڑھا ہے یہ. اسی طرح ہم پورے قرآن کو یہاں پہ تو پھر بھی آپ دیکھیں ذرا، حرکات لگی ہیں، سب کچھ لگی ہے. میں ایسی بھی پڑھا رہی ہوں، ایسے لوگوں کو پڑھا رہی ہوں جس قرآن کے اوپر کچھ نہیں لگا ہوا، کوئی زیر زبر نہیں ہے، اور وہ ایسے پڑھتے ہیں جیسے کوئی زبر لگی ہے، زیر لگی ہے، پیش لگی ہے. وہ ایسے پڑھتے ہیں کیونکہ ان کو گرامر آ گئی ہے نا، ان کو پتا ہوتا ہے یہاں پیش لگانی ہے، یہاں زیر لگانی ہے، یہاں زبر لگانی. وہ جہاں غلطی ہوتی ہے وہاں غلطی بھی نکال لیتے ہیں کہ یہ غلط حرکت لگی ہوئی ہے یہاں پہ، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ والی ہونی چاہیے. ٹھیک وہ ہے. کیسے حرکت نہیں، ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے غلط لگی ہوئی ہے؟ گرامر سے دیکھیں، آپ حفظ کرتے ہیں نا، اگر آپ کو گرامر نہیں آتی تو آپ غلط حفظ کر کے اپنی غلطی نہیں نکال سکتے، آپ اس کو ایسے ہی پڑھتے جائیں گے. لیکن اگر آپ کو گرامر آتی ہے تو جب آپ سورہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی قرآن میں کھڑے ہو بولنے میں. کے، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں میں نے غلطی کی ہے، یہاں پہ تو زیر آنی چاہیے، زبر نہیں آنی چاہیے، میں نے زبر لگا دی ہے. جی، تو پھر وہ فوراً پڑھتے ہوں آپ گے جب ان کو پڑھنے میں ان کو سمجھ میں آتی ہوگی غلط مطلب پڑھ رہا ہے، بول رہا بالکل، ہے. آپ کو جی کیا جی پتا. سمجھ. اور حفظ کتنا آسان ہو ہاں، جاتا ہے، یہ بھی آپ کو بڑی بات پتا ہوتا ہے کہ بہت. یہاں میں نے یہ لگانا ہے، حفظ کتنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس میں تو جی معجزے ہی معجزے ہیں. بس آپ نے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے، ٹیچر آپ کو مل گئی ہے، پڑھا رہی ہے. بہت اچھی. اب کتنے ماشاء لوگ ہیں اللہ. جو کلاس میں آئے ہی نہیں. آپ ذرا دیکھیں میرے روم میں کتنے لوگ ہیں، لیکن کلاس میں اٹینڈنس دیکھیں ذرا، واہ. جی جی، کافی دو لوگ آئے ڈھائی ہوئے ہیں. سو بندہ کلاس میں ہے. میں تو بیمار بھی ہوں، میں آئی بھی ہوں، مجھے پتہ نہیں کووڈ ہو گیا دوبارہ. اب میں کل سارا دن ہاسپٹل میں تھی، میں بیہوش تھی، میرے ٹیسٹ چل رہے تھے، ہاں میں پھر بھی ہاں. پڑھا. اور میں نے کل بھی کلاس لی ہے اور آج بھی لے رہی ہوں ماشاء اللہ. ہاسپٹل سے آ بہت کے، میں بیہوشی کے بعد بھی. اور کتنی انسان کو ماشاء غنودگی ہوتی ہے، نیند اللہ. ہوتی ہے، جی لیکن میں نے آ کے پھر کلاس لی، کیونکہ ان کے ہفتے میں ماشاء بیچاروں کی ایک ہی کلاس ہوتی ہے، وہ مسٹ کرتے ہیں فرائیڈے کو. اللہ. جی. تو میں نے کہا نہیں، پھر ان کا فرائیڈے آئے گا تو ان کی کلاس مس ہو جائے. تو میں نے کلاس لی پھر. تو آپ یہ چیز دیکھیں، اللہ پاک دیکھتے اگر ہیں، آپ اللہ پاک انسان کرنا چاہے نا تو چیز، یہ جی ایکسکیوزز ہم خود کو خود دیتے ہیں، لیم ایکسکیوزز دیتے ہیں. جی. آپ اپنے ایکسکیوز سے بے بہت شک. بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی طاقت دی ہے. جی دیکھیں جو نابینا لوگ ہوتے ہیں یہ تو. کیسے حفظ کر لیتے ہیں، کیسے کر لیتے ہیں. جی. ہم آنکھیں ہاں ہوتے ہوئے ہم ایک سورہ حفظ نہیں کر سکتے، ہم ایک دعا حفظ نہیں کر سکتے. وہ پورا صحیح پورا بات. قرآن چھوٹے چھوٹے بچے حفظ کر لیتے ہیں. تو آپ ماشاء اپنی ایکسکیوزز سے بہت بڑی چیز ہیں. ایکسکیوزز اللہ. نہیں دیں، کلاس میں حاضر ہوں. ہوں، جو لائیو کلاس ہے. اب یہ والی جو اگر وہ ریکارڈنگ، اول تو ریکارڈنگ سنیں گے نہیں، وہ بولیں گے چھوڑو، کون ریکارڈنگ ہوں. سنیں، بعد میں سن لوں گی، یہی ہوتا ہے نا، بعد میں سن لوں گی، اور رہ ہی جاتی ہوں. ہے. کلاس میں آتے ہیں، اور آپ میں ہوں. جو امپروومنٹ آئی ہے نا آپدا، وہ صرف آپ کی کلاس میں آنے کی وجہ سے آئی ہے. آپ آف اس میں کورس بہت یہ بات. پنکچوئل ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور اسی طرح رکھے، مجھے بھی، ایون مجھے بھی. تو جزاک اللہ. اور ہم ایک مطلب دوسرے کے لیے، آپ یہ آپ ہاں، یہ بات ہم کچھ بھی نہیں کر انشاءاللہ سکتے. میں بھی کچھ ہوں. نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ ہی کرواتا ہے. ہم تو بے سانس شک. کے ایک سانس کے لیے بھی اللہ کے محتاج ہے نا. تن بھی یا بہت اللہ، صحت کے ساتھ اگر مرتے ہیں. سانس اندر باہر نہ آئے تو ہم کس قابل ہیں، ہم تو مٹی کی ڈیری ہے نا. بے شک. تو ہم کیا کریں کچھ گے، بھی. مٹی کی ڈیری کیا کر سکتی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایک جگہ پڑی کچھ بھی. رہتی ہے بس. ٹھیک ہے. بے شک. جزاکم اللہ جی. خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم بس السلام ورحمۃ ریکارڈنگ کا اللہ. یہی نقصان ہوتا ہے، جب ریکارڈنگ دے دیتے ہیں نا پھر اسٹوڈنٹ کم ہو جاتے ہیں کلاس میں. یہ مسئلہ ہے بہت بڑا. لیکن ریکارڈنگ ہم کیوں دیتے ہیں؟ آپ کی سہولت کے لیے دیتے ہیں. آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا دوبارہ جی سن جی لے، جی جی. جی بیچ میں جی آپ کا کوئی بہت اچھا فون آ کرتے ہیں. گیا، اب جیسے وہ فون پہ چلی گئی، ان کے ہسبینڈ کا جی. فون آ گیا ہوگا، تو یہ ریکارڈنگ سن سکتی ہیں اور اگر ان نوٹ میں بھی لکھ پیشن. سکتے ہیں آپ میں جا ہاں کے دوبارہ آپ نوٹ لکھ بالکل، لو روایت. جی بہت جی کچھ کر بہت فائدہ. سکتے ہیں. تو پیشن ہونا فائدہ. چاہیے. دیکھیں جو کرکٹر ہوتے ہیں یا جو اور گیمز کھیلتے ہیں، ان کو کتنا جی جنون ہوتا ہے، ان کو دھوپ جی میں، گرمی میں، ہر حال میں وہ لگے ہوتے ہیں، جی. لگے ہوتے ہیں اور نا. پریکٹس.
اور प्रैक्टिस प्रैक्टिस के प्रैक्टिस बगैर प्रैक्टिस। कुछ नहीं होता ना, प्रैक्टिस, हाँ, हाँ प्रैक्टिस वो करनी पड़ती उनको जुनून होता है, जुनून। तो हम कुरान के लिए जुनून नहीं पैदा कर सकते अपने अंदर? है। क्या हम नहीं? श्योर। मैंने जो सीखा है मैंने अपने जुनून की वजह से, अभी भी मैं सीख रही हूँ, अभी भी मैं सीख रही हूँ, वरना तो मैं बोर हो जाऊं भाई। और जो कहता है ना कि मुझे तो सब कुछ आ गया, वो तो जाहिल बंदा है अल्लाह की नजर में। मुझे सब आता है, इसका मतलब है वो जाहिल तरीन बंदा है जो ये कहता है कि मुझे तो सब आ गया है। अरे कुछ नहीं आपको आता, आपको नहीं पता कितना, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है, और सबसे अलीम कौन है? अल्लाह ताला की जात है। ठीक है, तो इस तरह से मेरी छोटी छोटी बातों को लिया करें और इनको फायदा उठाएं इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। और अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, ठीक है, कि अल्लाह ताला ने आपको ये एक दिया है प्लेटफॉर्म, और आप सीख रहे हैं यहाँ पे। जी, बड़ी नेमत है। मेहनत है, बहुत मेहनत आपको है। भी सेहत रखे। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह आमीन मुकम्मल सेहत दे। आमीन अल्लाह आमीन आपकी आमीन। आसानियां मेरे करे। टेस्ट अच्छे आए हैं माशाल्लाह, मुझे अच्छी उम्मीद थी, मैंने कहा सही होंगे। बस ये होता है कि तसल्ली हो जाती है टेस्ट करवाने से कि हाँ भाई सब ठीक है, वरना तो कुछ भी इस एज में, मेरी वाली एज में तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी निकल सकता है ना, फिक्र होती है। सही। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।